شرٹ مارکیٹ فٹ فٹ پہن رہے ہیں ماشاءاللہ. اور اسمی کیا حال آپ کا؟ ایکسپورٹ خیریت سے ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. آپ کیا جگتے مارے ہیں؟ آپ روز شرٹ کیسے ڈیسائیڈ کرتے ہیں؟ دس از اے گڈ کوسچن ٹو اسٹارٹ ود. روز ٹاپک کے حوالے سے. اچھا یار میسج ہے سر یہ آپ کا میسج کیا ہے؟ ہارس کے نہیں، ہارس نہیں ہے، ہارن. بارہ سنگا دجال ہے. اچھا دجال دیکھیے جو شخص اپنے سینے پہ لگا کے پھیرا. اچھا ویسے بیفو میتھڈ ہم بچوں نے بھی کہتے ہوتے تھے کہ اگر یونیفارم ہوتا ہے نا، اگر آپ کے اسکول کا کالج کا، اٹ بیکمز ایزی. یونیفارم نہ ہو تو آپ کو مصیبت پڑ جاتی ہے یار، روز چوز کرنا کیا پہننا ہے. بالکل صحیح. ویسے میں تو جو ٹاپک جو اپنی شرٹ سے اچھی بات کی کہ ٹاپک کے حوالے سے بھی ذرا دیکھ لیا. اور یہ کہ جو شرٹ اچھا میسج دے رہی ہو، جیسے یہ اچھا میسج ہے، لیو لائک اے ٹریولر. تو دجال سے اس کا بڑا تعلق ہے کیونکہ ہم اینڈ میں بات کریں گے میٹیریلزم کی. تو کس طرح سے ویسے دجال کو بھی لوگ کانسپریسی سمجھتے ہیں یا ٹھیک ہے کیا دجال کس نے دیکھا؟ یہ بھی ایک بڑا، یہ اٹ سیلف دجالیت ہے. دجال کو ڈینائی کرنا. اور کیونکہ حدیث میں کیا آتا ہے کہ دجال تب نکلے گا جب لوگ اس کا ممبروں پہ پلپٹس پہ ذکر کرنا چھوڑ دیں گے. اور اف یو گو بیک ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دجال کے حوالے سے اس طرح سے ڈرایا کرتے تھے کہ ہمیں لگتا تھا یہ قریب گھاٹی سے ابھی نکل آئے گا دجال. اللہ اکبر. دس واز دا لیول 1400 ایئرز بیک. اور ان کی آنکھیں ریڈ ہو جاتی تھی، بڑی ہو جاتی تھی، اور چہرہ بھی ریڈ ہو جاتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور صحابہ بالکل ڈر جاتے تھے. ایگزیکٹلی. بلکہ وہ تو اتنا خوفزدہ ہو گئے تھے کہ حتیٰ کہ ایک شخص کو دجال سمجھنا شروع کر دیا. ایگزیکٹلی. بلکہ I do want کہ we talk about that person. ابن سیاد. ابن سیاد کیونکہ he looked like دجال اور بڑا کنفیوزنگ میٹر تھا، پھر وہ غائب ہو گیا. ہاں غائب ہو گیا. صحابہ کو پتہ ہی نہیں کہاں گیا اچانک سے. بلکہ عبداللہ بن عمر، بلکہ عمر بن خطاب بھی ایون قسم کھایا کرتے کہ واللہ یہ دجال ہے. ٹھیک ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نا اس کو اسپائی کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جا رہے تھے اور آپ نے اس کے باغ میں تھے اور اس کو چھپ کے سننے چاہتے تھے. ہی واز یو نو اسپیکنگ آؤٹ سم تھنگ، ممبل کر رہا تھا. تو اس کی ماں نے اللہ کے رسول کو دیکھ لیا اور کہا یا صاف یا صاف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر آج اس کی ماں نہ بولتی نا تو میں آج پہچان لیتا کہ یہ دجال ہے یا نہیں ہے. خیر وہ کنٹروورشل فگر تھا، لیکن the reality is وہ دجال. اور مائنڈ ریڈنگ کرتا تھا وہ، یا جو بھی اس کے پاس پاور تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا بتاؤ میں کیا سوچ رہا ہوں. تو ہی سیڈ دھواں، اور الدخان سورہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مائنڈ میں. and he said the word دخ کہ اب you are thinking دخ یعنی دخان. کچھ نیگیٹیوز بھی تھے، جیسے دجال کی شادی نہیں ہوگی، بچے نہیں ہوں گے، اور لیکن اس کا تھا. اصل میں واقعہ آتا ہے کہ ایک صحابی ان کے ساتھ تھے، ابن سیاد کے ساتھ، تو وہ بڑا اپریہنسو تھے. بعد میں جب تھوڑا سا کمفرٹیبل ہوئے نا، اس نے ذرا بات چیت کی، ریلیکس کیا کہ بھائی میں نہیں ہوں. اس کے بعد اس نے جب یہ کہا نا کہ لیکن مجھے پتا ہے وہ کہاں ہے، اور میں دیکھو لوگ مجھے دجال سمجھتے ہیں، دجال مدینہ میں نہیں آ گیا، میں مدینہ میں آتا جاتا ہوں، دجال کی اولاد نہیں ہوگی، میری اولاد ہے. تو اس نے وہ بڑے کمفرٹیبل ہو گئے ریلیکس کر کے نا، اور نے کہا کہ ہاں اب کہتا ہے لیکن مجھے پتہ دجال کہاں ہے، اس کی ماں کا نام بھی مجھے پتہ ہے، اور وہ کب آئے گا، اور وہ ساری باتیں نا. خیر وہ بڑا ڈوبیس سا فگر تھا. تو خیر یہ اچھا سبحان اللہ، اگر ہم دیکھیں دس ورلڈ از انڈر اے پینڈیمک، ورلڈ وائڈ ایپیڈیمک. ٹھیک ہے. اور ہم لوگ جو صبح سے وائرس سمجھ رہے ہیں اور لوگ گزار رہے ہیں، لوگ نا نیٹ پہ بزی ہو گئے اور سارا. لیکن اف وی سبحان اللہ ریئلائز کہ کتنی ہی دنیا میں تبدیلی آ رہی ہے، اور علماء کی وفات جو ابھی آپ ذکر بھی کر رہے تھے، تو کیا کیا سائنز ہے، واٹ میکس اس تھنک کہ دجال کا آنا بہت قریب ہے. یعنی ہم نہیں کوانٹیفائی نہیں کرے کتنے سال، لیکن بہت زیادہ قریب ہے. شیخ 2020 has been the strangest year. Starting from the fire in Australia. کتنے ایکڑ پہ وہ فائر لگی جنگلز میں، آسٹریلیا کے جنگلز میں. پھر انڈونیشیا میں سونامی آئی، پھر زلزلے کتنے بڑھ رہے ہیں. پھر وہ لوکسٹ کی پوری ایک فوج افریقہ میں آئی جو کتنا لاکھ اسکوائر کلومیٹرز کا جو فصل کا ایریا تھا، کراپ کا ایریا تھا، اس کو کھا گئی. اس کے علاوہ اسکالرس کی ڈیتھ سب سے اسٹرائکنگ یہ ہے. میں پرسنلی 10-12 کو تو میں جانتا ہوں جن کی ڈیتھ ہوئی. حافظ صلاح الدین یوسف بینگ امنگسٹ دا ٹاپ موسٹ، جن کا احسن البیان ماشاءاللہ ان کا صدقہ جاریہ ہیں. ہم وہی پڑھتے ہیں، وہی پڑھاتے ہیں. اٹس اے بگ 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 ہیوج سائن.
اور پھر دجال کے آنے سے پہلے 3 سال ایک گلوبل فیمن آئے گا. تو حالات اس طرف جا رہے ہیں گلوبل فیمن کی طرف. پھر ہی تو آ کر اس نے یہ کہنا نا اور لوگوں کو کہ میرے پاس ہے, میرے سے مانگو. لیکن اس سے پہلے ایک متھ کو میں چاہتا ہوں کہ ہم بریک کریں. متھ کہنا چاہیے یا ڈفرینس آف اوپینین کہنا چاہیے. اکثر لوگ یہ سمجھ بھی لیتے ہیں کہ دجال از ناٹ اے ریئل فزیکل بینگ, بلکہ وہ یہ جو آج کل ٹیکنالوجی ہے اس میں جو فلاں لوگ ہیں یہ دجال کی کوئی نہ کوئی شاخ آپ سمجھ لیں. دجال از ناٹ اے ریئل فزیکل بینگ. واٹ ڈو یو گائز تھنک اباؤٹ دس؟ یار آئی تھنک دس از مطلب یہ جہالت ہے بہت بڑی, لیک آف اویئرنیس ہے. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھا جائے تو دجال کلیئرلی, وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دجال از اے سسٹم, جیسے اور اس کے جو ہے نا جیسے امریکہ ہے یا اسرائیل ہے جس کے اور کی جو ٹیکنالوجی چیزیں ملاتے ہیں کہ ان کی سب میرینز میں ان کی یعنی سب میرینز ہیں سمندر کی ڈیپتھس میں, اور پھر آسمان میں سیٹلائٹس ہیں. ٹی وی کو بھی کہتے ہیں کچھ لوگ, ون آئی ٹی وی ایک اسکرین ہے ایل ای ڈی کی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فزیکل ڈسکرپشن بتائی ہے کہ شاب احمر, ینگ مین ریڈش ان کلر, قصیر شارٹ ہائٹ, افحج, یعنی اس کی جو ٹانگیں ہوں گی وہ آرکڈ ہوں گی, لائک مڑی بھی ہوں گی, جیسے اکثر کچھ فٹ بالرز کچھ ڈونٹ مائنڈ کہ اگر وہ چیزیں آپ پہ پائی جاتی ہیں, لیکن وہ تھوڑی سی ٹیڑھی ہوں گی. جہد راس, تھک کرلی بلیک ہیئر, ٹھیک ہے, سنیکس جیسے ہوتے ہیں نا, سنیک جیسے نا, سانپوں کی طرح. دونوں آنکھیں اس کی ڈیفارمڈ ہوں گی, ایک تو گریپ لائک باہر پروٹروڈ کر رہی ہوگی, اور دوسری جو ہے دوسری بھی بہت ممسوح عین الیمنی, جو رائٹ آئی ہوگی نا, رائٹ آئی وہ تو ممسوح ہوگی, جیسے اس کے پاس کچھ وائپ کیا ہوا ہے اور وہ پاپنگ فلوٹنگ گریپ کی طرح ہوگی. اور لیفٹ آئی پہ بھی اس کے اسکن کے اینڈ پہ ڈیفیکٹ ہوگا, اور جو کہ ایک نا اسکن کا پیس لٹک رہا ہوگا, یعنی اس کی آنکھیں جو ہے نا کتبہ بین عینیہ کافرا, کافا اور را لکھا ہوگا, اور پھر فرام من بنی آدم, آدم کی اولاد میں سے ہے. اچھا ایک ویو یہ بھی ہے کہ شاید شروع میں وہ ڈیفارمڈ اس طرح نہ ہو, یہ ایک ویو میں آپ کو بتا رہا ہوں, کیونکہ ابن سیاد پہ جب شک گیا تو ابن سیاد کی دونوں آئیز ڈیفارم نہیں تھی. مطلب صحابہ نے جب کہا, حضرت عمر تو مان بیٹھے تھے کہ یہ اس کو میں ماروں گا, قتل کروں گا, تو اس کی یہ ڈسکرپشن ابن سیاد کی نہیں آتی کہ اس کی دونوں آئیز. تو کچھ لوگ یہاں سے کہتے ہیں کہ صحابہ کو انڈرسٹینڈنگ یہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, یہ ایک ویو بتا رہا ہوں, واللہ عالم اس میں کتنی سچائی ہے, کہ وہ سب سے بڑا ہینڈسم کیرزمیٹک شخص, ایک بہت بڑا فلنتھروپسٹ, دنیا کا سب سے بڑا ایلوژنسٹ, میجیشین, ٹیکنالوجی کا ماسٹر, چیریٹی کرنے والا, فلنتھروپی کا ماہر ہوگا, اور ہیومینٹی کو شاید بچاتے بچاتے کوئی سٹنٹ مارے گا ایسا بہت بڑا کہ وہ ڈیفارمڈ ہو جائے گا, شاید کسی بوم کے ایسے, جو بھی ہے یہ ایک تھیوری پائی جاتی ہے کہ پھر اس کی یہ کنڈیشن ہوگی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی, بٹ ہو سکتا ہے ڈائریکٹ ہی ایسی ہو, واللہ عالم. میں آپ کو بس ایک تھیوری بتا رہا ہوں. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ اتنے عرصے سے پھر اگر وہ من بنی آدم ہے تو لوگ تو آتے ہیں اور مر جاتے ہیں, قبروں میں جاتے ہیں, تو وہ زندہ کیسے ہے؟ حدیث تو بھائی جیسے شیطان زندہ ہے, شیطان نے جب کہا کہ اللہ مجھے مہلت دے قیامت کے دن تک, تو کہا انک من المنذرین, تم ان لوگوں میں سے ہو, تم ان میں سے جن کو مہلت دی گئی. یہ نہیں کہا کہ تمہیں انک من المنذر, تمہیں مہلت دی گئی, یو آر فرام دوز جن کو ہم نے مہلت دی ہوئی ہے. اور اس میں ایک سائن ہے, ایک ہنٹ ہے کہ ہم نے کچھ اوروں کو بھی مہلت دی ہوئی ہے, اور ان میں سے ایک دجال ہے who has been chained and shackled in an island, اور وہ ایک وہ بھی فزکس کے لاز کے بھی مطابق نا ٹائم کنٹینیوم کا جو کنسیپٹ ہے, اصحاب کہف کے لیے ان کا آدھا گھنٹہ گزرا ہے, دیکھیں نا ان کے بال نہیں بڑھے, ان کے ناخن نہیں بڑھے. فزیکلی اگر فزیکل لاز کے مطابق آپ 309 سال سوئیں تو آپ کی ساری چیزیں تو بڑھنی چاہیے, لیکن انہیں آدھا گھنٹہ لگا, پونا گھنٹہ لگا, آدھا دن کہتے ہیں ہم سوئیں 309 سال. تو اٹس ویری سمپل کانسیپٹ کہ ٹائم ڈفرینٹ ہے, ڈفرینٹ ڈائمینشنز میں, زونز. اللہ کی مخلوق ہے, اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے روک دے, جس کے لیے چاہے ٹائم. حضرت عزیر کا جو واقعہ آتا ہے, الدو نام قرآن میں نہیں ہے, لیکن مفسرین حضرت عزیر کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ جب دیکھ رہے تھے گزرے کھنڈرات سے, تو انہوں نے کہا کہ یہ لوگ کب زندہ بھی ہوں گے یا کیسے ہوں گے, مطلب اتنے عرصے سے گئے ہوئے. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے وفات دی, ان کے گدھے کو بھی اور کھانے کو بھی. جب وہ اٹھے تو دیکھا, کہا اپنے کھانے کو دیکھو, کھانے کو تو کسی بیکٹیریا نے وائرس سے ٹچ بھی نہیں کیا ہوا تھا, جو کہ فریجائل ہے, ویک ہے. اور گدھا بالکل مر کے مٹی ہو کے ڈیکمپوز ہو چکا تھا, اور کہا کہ دیکھو ہم کیسے کھڑا کرتے ہیں, اور پھر اسی ٹائم ان کے سامنے, آنکھوں کے سامنے کھڑا ہو گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے میریکلز ہوتے ہیں. عالم برزخ بھی ہے, ہم سب بالکل ہمارا بلیف ہے کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے. بالکل. اچھا ایک بڑی انٹرسٹنگ بات مجھے یہاں سے یاد آئی کہ میں نے کل بھی مختلف ریلیجنس کو ڈسکس کیا. ایجپشین مائتھولوجی میں بھی ایک کریکٹر ہے تھوس کے نام سے, وہ 6 ڈائمینشنل بینگ ہے, مطلب اس کے تھوس از دی گاڈ آف گاڈس اکارڈنگ ٹو دیم, لیکن
تھوس نے تباہی کچھ ایسی مچائی تھی انسانیت کے خلاف کہ اس کو قید کرنا پڑا. یہ مت ہے, ایجپشین مت ہے. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یار مطلب ہر ریلیجن میں اینٹی کرائسٹ کا کنسیپٹ ملتا ہے. میں تھوس کو ایگزیکٹلی دجال نہیں کہہ رہا, لیکن اس کے بہت سے ایٹریبیوٹس دجال والے تھوس کے. اور لیٹ می ٹیل یو, آن کے نام سے یہ ٹیبلٹس آف تھوس, اچھا, فری میسنری کا جو 33rd سرکل ہے, 33rd ڈگری فری میسنز, ان کے پاس یہ ٹیبلٹس ہوتی ہیں. ان ٹیبلٹس میں نالج ٹو اکارڈنگ ٹو دیم نالج ٹو ریز دا ڈیڈ, نیکرومینسی جسے کہتے ہیں. اچھا, اگر آپ لارڈ آف دا رنگز بچے ہمارے دیکھتے ہیں, اس میں اس نے کیا کہا تھا کہ یہ جو ساورون ہے غالباً, وہ جو ایول ون آئیڈ جو ان کا اینیمی ہوتا ہے, وہ نیکرومینس ہے, نیکرومینسی پریکٹس کرتا ہے. ہی ریزز پیپل فرام دا ڈیڈ. اچھا, تو یہ اکارڈنگ ٹو دیٹ دوز ٹیبلٹس یو ول ہیو دا نالج ٹو ریز ڈیڈ پیپل, یو ول ہیو دا نالج ٹو ایکسیس دا ڈارک ورلڈ, you will have the knowledge to call devils, rebellious creatures into the earth, demons کو, titans کو آپ بلائیں گے وغیرہ وغیرہ. تو یہ ایک تھیوری میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس میں سچائی کتنی اللہ knows best, but people have told کہ 33rd ڈگری فری میسنری کے پاس ٹیبلٹس آف تھوس ہیں. people can research on it, THOTH, تھوس, کہ یہ کون تھا. اب اسی طرح دیکھیں آپ سومیرین مائتھولوجی میں جائیں تو اس میں بھی دجال ٹائپ ایک ایول کریکٹر ملتا ہے. پھر بائبل میں نیو ٹیسٹمنٹ میں 5 بار اینٹی کرائسٹ کا ذکر ہے. اور اینٹی کرائسٹ اکارڈنگ ٹو دا بائبل وہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کا روپ دھاڑے گا بیفور دا سیکنڈ کمنگ آف جیسس. اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خواب کہ کعبے کے ارد گرد میں نے چکر لگاتے دیکھا, طواف کرتے دیکھا حضرت عیسیٰ کو, اور ان کے پیچھے پیچھے دجال آ رہا تھا. اور اس کی پوری ڈسکرپشن جو آپ نے کہا, گھنگریالے بال, ریڈش چیکس اور یہ آنکھ کا بتایا, اس کا مطلب ہے وہ کاپی کرے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو, بہت بڑا امیٹیٹر ہوگا, مسایا کہے گا اپنے آپ کو. دس شوز کہ ایک تو شروع سے اس کی بات چلی آ رہی ہے. دیکھیں ہوگا تو یہود, لیکن پیدا بعد میں ہوگا, اس دنیا میں آ کے پیدا ہوگا. یہ ایک عجیب بات ہے, کیونکہ اس دنیا میں آنے کے لیے یو ہیو ٹو آبویسلی جب یہاں آنا ہے تو پیدا ہو کے آنا, ایک طریقہ ہے, ماں کے پیٹ میں سے آنا ہے. لیکن ہے ایگزسٹ وہ پہلے کا کر رہا ہے, اور ہر نبی نے اس کے بارے میں وارن بھی کیا. تو نبی میں تو حضرت نوح بھی آتے ہیں, باقی انبیاء بھی آتے ہیں. اس کا مطلب کہ ہر نبی اگر اپنی قوم کو وارن کر رہا ہے, تو یہودی تو بعد میں آئے ہیں, وہ تو اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے, تو وہ اہل یہود میں سے اگر ہے, اس کا مطلب پھر نبیوں کو کیسے پتا ہے کہ اس نے آنا ہے. اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بتایا ہوا ہے کہ بہت ریبیلیس کریچر ہے, بہت خطرناک کریچر ہے, اور دنیا میں آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک اس سے بڑا فتنہ تہلکہ انگیزی مچانے والا نہیں آئے گا کہ تم حیران ہو جاؤ گے یہ چیز کیا ہے. بلا اللہ کے وسلم نے کہا کہ تمام انبیاء نے اپنی امتوں کے بارے میں ڈرایا اور کہا کہ میں بھی تمہیں ڈراتا ہوں, اور میں تمہیں وہ بات بتاتا ہوں جو کہ کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی. اور کہا انہ لأعور وان اللہ لیس بأعور, کہ وہ ایک آنکھ والا ہے اور تمہارا رب ایک آنکھ والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں, اللہ کی نے یہ کیوں کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہارا رب ایک آنکھ والا نہیں ہے. مطلب میں اگر ایک بات کہا کہ فلاں شخص ایک آنکھ والا ہے, تو آئی وڈ سے کہ تمہارا رب ایک آنکھ والا نہیں ہے, کلیم کرے گا نا کہ میں خدا ہوں, کلیم کرے گا کہ میں خدا ہوں, پہلے بتائے گا کہ میں جیسس عیسیٰ علیہ السلام ہوں, پہلے وہ بن کے آئے گا کرسچنز کے لیے, جوز کے لیے, لیکن پھر بعد میں خدا بننے کا دعویٰ کرے گا. And this time I think is the preparation of Dajjal. The world is waiting for the arrival of Dajjal, جو کہ Saturn worshippers ہیں, جو Jews Christians, جو basically Saturn worshippers, میں سب Jews Christians بات نہیں کر رہا, لیکن جو لوگ شیطان کے حزب و شیطان میں سے ہیں, ٹھیک ہے, وہ لوگ اس کو, this is the time of forerunners of Dajjal. وہ انتظار کر رہے ہیں. آپ دیکھ لیں کتنا ہی, دجال کا مطلب کیا ہے, دجل. اچھا دجل صرف دھوکہ نہیں ہے یا جھوٹ نہیں ہے, یعنی لائر اسے بولتے ہیں جو کہ کذاب ہوتا ہے, لیکن یہ دجال ہے, یہ جھوٹ کا بھی باپ ہے. یعنی ایک ہے نا کہ آپ کسی چیز کو غلط ثابت کر رہے ہو اور سچ بتا رہے ہو, ایک ہے کہ یو مکس دا لائی ود کنفیوز کر دینا, اور آپ اس کو اس طرح سے پریزنٹ کرو کہ اٹ بیکمز irresistible to deny the fact کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے. اور اتنا زیادہ آپ دنیا میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے سبحان اللہ, کہ مڈل ایسٹ میں یہ بھی دیکھیں نا دجل چل رہا ہے لوگوں کا. چل رہا, صحیح بات ہے. ڈیل آف دا سینچری کے نام سے ہوئی فلسطینینز کے لیے, کہ ہم نے جو ہے نا فلسطینیوں کے لیے بڑا مارکا مارا ہے, اس میں ایک فلسطینی بھی نہیں تھا. دنیا کو کس طرح سے گمراہ کیا جا رہا ہے کہ ہم فلسطین سب سے بڑا دجل شیخ کے بلیک پریزیڈنٹ وہ لے کر آتے ہیں ایک پبلسٹی سٹنٹ کے لیے, پکی بات ہے, اوباما کو.
لیکن دجل کیا ہے کہ اصل میں وائٹ سپریمسٹ ویسے کے ویسے ان میں ریسزم ویسی کی ویسی ہے. اور برٹرینڈ رسل جو ایک نیو ایتھیسٹ گزرا ٹو کوٹ ہم, اس نے کہا کہ ویسٹ اسٹرگل کر رہا ہے ریسزم سے, وومن رائٹ سے اسٹرگل کر رہا ہے اور ابھی تک کر رہا ہے. پھر یہ دجل دیکھ لیں, فیمنزم کا ایک دجل, کس طرح عورتوں کو یقین کرایا گیا کہ تم اوپریسڈ ہو, یقین کرا دیا گیا اور تمہارا سلوشن ہمارے پاس ہے, گھروں سے باہر نکلو. سب کچھ دجل پر بیسڈ. اور یہ دجل ہمارے دین کے اندر بھی گھستا جا رہا ہے, جیسے کہ ابھی آسٹریلیا میں اور باقی جگہوں پہ آپ امامز دیکھتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہومو سیکشولیٹی جو ہے وہ بھی ٹھیک ہے, اور اس طرح کی باقی چیزیں. ایک آتا ہے کہ اسکالرز اس کو فالو کریں گے, اسکالرز کی ایک پوری جماعت اس کو فالو کرے گی. اور آپ نے دا ورڈ دجل ڈیرائیو فرام دا, یہ محاورہ دجل البعیر, اٹ مینس کہ ہی سمیئرڈ دا کیمل ود ٹار. عرب جو ہے نا وہ کیمل کو رات کے وقت تاکہ وہ پہچانا نہ جائے, چوری نہ ہو, تو اس کو لگاتے تھے وہ لک جو کالک سی لگاتے تھے تاکہ وہ پہچانا نہ جائے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کا امپیکٹ اور اس کی ایلوژن اتنی بڑی ہوگی. میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ دنیا کے لیے سب سے بڑا ہیرو ہوگا, بالکل, اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو سائنس کو اپنا ریلیجن مانتے ہیں, گورے کی بات پہ لبیک کہتے ہیں. ویسے بہت بڑے اسکیپٹک ہیں لیکن گورا صاحب کی بات پہ لبیک ہے, سائنٹسٹ کی بات پہ لبیک ہے, نہ کریٹیکل انالیسس کرنا ہے, فلاسفرز کی بات پہ لبیک ہے. ایسے لوگ تو یوں پھنسیں گے کہ یہ فلنتھروپسٹ اور یہ بہت بڑا ہیرو ہے, ہمارا سیویئر ہے. یہ بہت سائنس تو ویسے بھی بلیو کرتی ہے نا وٹ یو سی, تو وہ آ کے ایسے ایسے میریکلز اصل میں کرے گا نا. یہ بھی دیکھیں کہ وہ لوگ حیران رہ جائیں گے, جیسے کہ آپ نے پہلے کہا کہ وہ فیمن آئے گا جی اس سے 3 ایئرز پہلے, بالکل بالکل, تو وہ اس طرح کا ڈراؤٹ والی کنڈیشن ہوگی, کسی کے پاس وہ نہ بارشیں ہو رہی ہیں, زمین خشک بنجر ہے, اور آ کے وہ رین برسائے گا اس کے حکم سے. اللہ تعالیٰ نے ظاہری بات ہے اس کو وہ کچھ پاورز دی ہیں فار دا ٹیسٹ آف مومنین. شیخ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں نا دیکھیں, ایک تو ایونٹس آر لیڈنگ ٹو دا ارائیول آف دجال, ٹھیک ہے. پہلے ہم ابھی یہ بات کر رہے ہیں کہ کس طرح سے دھوکہ چل رہا ہے. جن لوگوں کو 15-20 سال پہلے طوائف سمجھا جاتا تھا, ان کو لوگ کہتے ہیں یہ سیلیبریٹیز ہیں اور سٹارز ہیں, ٹھیک ہے. جن لوگوں کو بالکل عزت نہیں تھی, ان کو کہا دیا کہ یہ ان سے بڑا فیمس سٹار کوئی نہیں ہے. جو میوزک جو ہے نا سننا لوگ اسے ناپسند کرتے تھے, اور ابھی وہ روح کی غذا بن گئی ہے. جن بدترین لوگوں کو مار دیا جاتا تھا, مطلب ان کو تمام ریلیجنز میں, کرسچینٹی, جوڈیزم, ہندوازم, اسلام, تب میں قتل کر دیتا تھا, ان کو رائٹس دیے جا رہے ہیں آج کل, ٹھیک ہے, LGBTQ اور وہ سب کچھ. اور پوری دنیا کو اس طرح بیوقوف بنایا جا رہا ہے. اب چائنا میں ایک بہت بڑا سمر کیمپ کھولا فار مسلمس, ٹھیک ہے, کہ ہم نے جو ہے نا مسلمس کے لیے سمر کیمپ کھول رہے ہیں, اور وہاں پہ اٹ از ہارریبل کنسنٹریشن کیمپس جہاں پہ ویگر مسلمس کے لیے کہ ظلم اور زیادتی کی جا رہی ہے. دنیا کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے, اور پتہ بھی ہے لیکن خاموش ہے. وہ سورہ البقرہ کیا ہے نا کہ یہ لوگ کہتے ہیں ہم بہت بڑے پیس میکر ہیں, لیکن ان سے بڑا مفسدون, ان سے بڑا فساد مچانے والا کوئی نہیں ہے. اور ایک اور چیز میں مینشن کرنا چاہوں گا, دجل میں ڈائٹ بھی آتی ہے. آج کل کی جو ڈائٹ ہے نا, اٹس ناٹ اے کو انسیڈنس کہ میں آپ کو ایک اسٹیٹسٹک بتاتا ہوں کہ UK میں میلز کا ٹیسٹوسٹیرون لیول 30% گر چکا ہے. ایک تو فیمنزم کی وجہ سے وہ مسکولینٹی ویسے ہی ماری گئی ہے. ان کو ٹاکسک مسکولینٹی کہہ کے مردوں کی وہ ان کے کہتے ہیں جی کہ آپ شیو کریں اپنے چیسٹ کو, اپنے ہاتھ شیو کریں, دس از پارٹ آف بیوٹی, بیئرڈ کو شیو کریں. امریکہ میں مسکولین مین ختم ہو چکے, یہ میں اسٹیٹسٹک پڑھ رہا تھا. کتنا برا ہٹ ہوا ہے امریکہ, کینیڈا کتنا برا ہٹ ہوا ہے کہ وہاں پہ ایک مرد کو اس کی مردانگی پہ, جو کہ نیچرل مردانگی, جیسے عورت کی نیچرل فیمینٹی نیچرل, ہم عورت کو یہ تانا نہیں دیتے تم عورتوں جیسی کیوں دکھتی, وہ مردوں کو تانا دیتے ہیں کہ تم مرد کیوں. اس کی وجہ سے ٹیسٹوسٹیرون لیول گر رہا ہے. اس کی وجہ سے آپ دیکھیں عورتوں کو کتنے مسکیریجز ہو رہے ہیں اور کتنے پرابلمز آ رہے ہیں بچہ پیدا کرنے. کبھی آپ نے سنا تھا پرانے زمانے میں کتنی فرٹائل ہوتی تھی عورتیں, مرد بھی فرٹائل ہوتا تھا. آج اریکٹائل ڈسفنکشن ون آف دا موسٹ کامن ڈیزیز ہے. انڈر 40 کسی دور میں اریکٹائل ڈسفنکشن کے جو مریض ہوتے تھے وہ 2% 3%. آج آپ کو پتا ہے 30% لوگ انڈر 40 اریکٹائل ڈسفنکشن میں آ جاتے ہیں, جس کی وجہ سے شادی کا ریلیشن خراب ہوتا ہے. پھر اس کے بعد عورتیں جس طرح کی ڈائٹ اللہ معاف کرے کھلائی جا رہی, میں نے یہاں تک پڑھا ہے ٹوتھ پیسٹ میں فلورائڈ جو ہوتا ہے اٹ از ریسپانسبل فار انفرٹیلٹی amongst women. کتنی اوتھینٹک بات ہے, اس میں مزید ریسرچ کر سکتے ہیں. ہارمونز ہر جگہ آپ کے ملک میں, ایگزیکٹلی, یہ فیک ڈائٹ اس کا بہت بڑا ویپن ہے. ڈبے کی خوراک ہو گئی اور ان آرگینک ڈائٹ ہو گئی, یہ ساری چیزیں ہمیں آہستہ آہستہ ہیومینٹی سے دور لے جا کے نیچرل وے آف لائف. اور مجھے ترس آتا ہے, میں تھوڑی سی سوری بات لمبی کر رہا ہوں,
ضروری ہے کہ آپ امریکہ کو 40 سال پہلے دیکھ لیں, آپ ان کی سوسائٹی کو دیکھ رہے ہیں, ایگریکلچرل سوسائٹی پہ چلے جائیں آج سے 100 سال پہلے, بندہ فارمر ہوتا تھا, محنت کرتا تھا, کماتا تھا جا کے, عورت گھر سنبھالتی تھی, بچے پالتی تھی, عورت اتنی محبت ہوتی تھی دونوں میں. آپ پرانی موویز اٹھا کے دیکھ لیں, انہوں نے جو ولیج لائف دکھائی ہے اس میں کتنا اچھا کنبہ دکھایا, ٹیبل پہ بیٹھتے تھے. کرسچنز کی بات کر رہا ہوں, مسلمان سوسائٹی کو تو چھوڑ دیں, کرسچنز کا یہ حال تھا, ٹیبل پہ بیٹھ کے ایک پریئر کہتے تھے اور آمین کہتے تھے ایٹ دی اینڈ, خدا کا شکر ادا کرتے تھے, چلو جس بھی خدا کا, لیکن ایک شکر گزاری کا کنسیپٹ ان میں پایا جاتا تھا. کتنی تباہی پھیری ہے کنزیومرزم نے, کیپٹلزم نے, فیشن انڈسٹری نے, جب ایج آف انڈسٹریلائزیشن آئی عورتوں کو باہر نکالا, کہا فیکٹریز میں آ کے کام کرو, عورتوں کو گرمی لگنے لگی تو جینز بن گئی کہ تو یہ لمبے لمبے اسکرٹ پہن کے آتی ہیں, گرمی ہوتی ہے فیکٹریز میں, جینز نکالو, دھوئیں گی بھی نہیں, 4 دن چل جائے گی, ہفتہ چل جائے گی, وہی جینز آہستہ آہستہ فیشن بن گئی. فاسٹ فوڈ آیا, وہ بھی آہستہ آہستہ فیشن بنتا گیا. اتنا کچھ ہے, اتنا کچھ ہے, اگر ہم ہسٹری کھولیں اتنا کلیئر ہو جاتا ہے. The world is slowly and steadily, in fact now quickly moving towards the end. اور مجھے سمجھ نہیں آتا کہ انہوں نے اتنا سمارٹلی نا یہ ان سب چیزوں کو انٹر لنک کیا ہے. جیسے آپ ڈائٹ کی بات کر رہے ہیں, پھر یہ میوزک انڈسٹری, پھر پورن انڈسٹری, اور پھر یہ ساری چیزیں, یہ اتنا سمارٹلی انہوں نے, اب پتہ نہیں انہوں نے ظاہری بات ہے پلان ہی کیا ہے. اور اب تو گزارا بھی نہیں ہو سکتا کہ جب تک عورت کام نہ کرے, ورکنگ لیڈی نہ ہو اور مرد نہ ہو, اور گھر میں جتنا کچھ سمیٹنا. ایون میں ریسرچ پڑھا تھا کہ جتنا آپ گھر بناتے ہیں نا, مطلب where is the place where you spend the most of money, اپنے بیڈ روم میں نہیں, اپنے لاؤنج بھی نہیں, ڈرائنگ روم میں, which is least used. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ لوگ آ کے دیکھیں گے, آپ ہماری مینٹیلٹی دیکھ لیں اور حالات دیکھیں گے کس طرح سے دنیا کو بیوقوف. اللہ کے میں نے کیا فرمایا تھا, فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, سیأتی علی الناس سنوات خداعات, کہ لوگوں پہ کچھ ایسے سال آنے والے ہیں جو کہ دھوکے کے سال ہوں گے, دھوکے کے سال ہوں گے. اور اس میں ڈیٹیل فرمایا کہ جو سچا ہوگا اس کو جھوٹا سمجھا جائے گا, اور جھوٹے کو سچا, فاسق اور فاجر کو نیک سمجھا جائے گا, اور جو نیک ہوگا اس کو بدکار اور برا سمجھا جائے گا. یعنی اپوزٹ ہو رہا ہوگا, جو نیک لوگ ہیں. اور پھر فرمایا کہ تمہارے اوپر کیسے لوگ ہوں گے, ینطقوا فیہما رویبضہ, لوگوں کی جو پبلک اوپینین کو پیش کرنے والے ہوں گے وہ رویبضہ ہوں گے. تو صحابہ نے کہا قال وما رویبضہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ رویبضہ کون ہے؟ فرمایا قال رجال تافیہ, the worst and the most despicable of people, جن کا حسب و نصب بھی کوئی نہیں. اور وہ کیا کر رہے ہوں گے, میسز کے سامنے آ کے اسٹیج پہ, پبلک پلیٹ فارمز پہ پبلک کا اوپینین دے رہے ہوں گے کہ ہم لوگوں کے ریپرزینٹیٹیوز ہیں, حالانکہ وہ سب سے ورسٹ لوگ ہوں گے, سب سے زیادہ کریڈنشلز میں کم, کریڈیبلٹی میں کم, اور وہ ورسٹ لوگ ہوں گے. اور آج آپ دیکھ لیں سیاست میں کیسے لوگ ہیں جن کو سورہ اخلاص پڑھنا نہیں آتی. صحیح بات ہے. ملک کو لیڈ کون کر رہے ہیں, جو چور اور ڈکیٹ ہیں. آپ پورے سبحان اللہ ملک صرف پاکستان کی حالت دیکھ لیں, کون لوگ اتھارٹی پہ ہیں جو کہ وہ ہیں, اور کون لوگ ریڈی اور فروٹ کی ریڈی لوگ آ رہے ہیں جو. یہ تو پکی بات ہے کہ اس کی ایج میں جو اپیئر ہو رہا ہوگا وہ ریالٹی نہیں ہوگا, وہ نہیں ہوگا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا, اس کے ہاتھ میں جنت ہوگی جو ایکچولی فائر ہوگی, اور دوزخ ہوگی جو ایکچولی جنت ہوگی. اس کا مطلب اپیئرنس اینڈ ریالٹی ول بی opposite to each other. ایک بات میں ایڈ کر دوں کہ فیملی سسٹم کی طرف اگر ہم دیکھیں, جتنی تباہی فیملی سسٹم کی ابھی ہے نا, یہ آپ ہیومن کی ہسٹری اٹھا لیں, فیملی سسٹم کی اتنی تباہی نہیں آئی. 52% عورتیں, یو کے کا اسٹیٹسٹک بتا رہا ہوں, وہ ایک اسٹیٹسٹک کی آرگنائزیشن ہے بہت فیمس, میرے ذہن سے نام نکل گیا, بہرحال اس کا اسٹیٹسٹک ہے. 52% عورتیں کہتی ہیں کہ ہم کیریئر بنانا, وی پریفر کیریئر اوور میرج, بیکاز میرج از اے برڈن. میرج سے ہمیں کیا ملتا ہے, ہمارے فگرز خراب ہوتے ہیں, بچہ پیدا کرنا پڑے گا, اس کو پالنا پڑے گا. کیریئر میں پیسے مل رہے ہیں, وی کین ٹریول دا ورلڈ, وی کین ڈو تھنگس, وی کین ڈو ایڈونچر. جاپان میں 45% عورتیں کہتی ہیں کہ دے ہیٹ دا آئیڈیا آف بینگ میرڈ, they hate the idea of getting married. This is happening. جاپان کی بڑی مثال دی جاتی ہے اکانومی میں, نو ڈاؤٹ وہ لوگ بہت جلدی کھڑے ہوئے ہیں آفٹر یہ جو ہیروشیما اور ناگاساکی. اس وقت سب سے زیادہ ڈپریشن یوتھ میں جاپان میں, اسٹیٹسٹکس اٹھا کے دیکھیں جی, فارسٹ آف سوسائڈ ہے وہاں پہ, جہاں پہ سوسائڈ لیگل ہے, اور وہاں پہ لوگ جا کے سوسائڈ کرتے ہیں. لوگ سویڈن کی مثالیں دیتے ہیں, ناروے کی مثالیں دیتے ہیں. سویڈن میں 18 سال جب بچہ ہو جاتا ہے, ہی کین ہیو فاسٹر پیرنٹس, ہی اور شی اپنے ماں باپ سے خوش نہیں ہے, کیس کرے گا مجھے فاسٹر پیرنٹس چاہیے. کیا کرتے ہیں بچے, انہیں وظیفہ ملتا ہے. ویسے لوگوں کے لیے بڑی بات ہے وظیفہ مل رہا ہے 18 سال کے بچے کو, وہ تب فائدہ مند ہے جب بچے کی تربیت اچھی. ادروائز وہ اس وظیفے سے کیا کرے گا, الکوہل,
ड्रग्स, और माँ बाप जब रोकेंगे वो कहेगा आई डोंट नीड यू, गेट लॉस्ट, मुझे फॉस्टर पेरेंट्स चाहिए, मैं फॉस्टर पेरेंट्स लाऊंगा. एंड दिस इज हैपनिंग राइट नाउ. और ये कैंसर फैलता जा रहा है. फैमिली सिस्टम दज्जाल के दौर में बहुत हिट होने वाली और हो रही है. यानी पैसे को ना खुदा बनाया जा रहा है. ऐसे इवन जो ऑर्डर ऑफ रिलेशनशिप्स है हमारा, आप देख लें, मतलब एक औरत के लिए, मर्द की बात कर लेते हैं, मर्द के लिए सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट होने चाहिए वो पेरेंट्स होने चाहिए थे, फिर वाइफ है, फिर बच्चे हैं, फिर उसकी जॉब है. लेकिन अभी आप देखें सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? जॉब उसकी. सही बात. औरत के लिए वो पहले बीवी है, फिर माँ है, फिर बहू है, और फिर जो है ना डेंटिस्ट है. लेकिन सबसे पहले उसके वो डेंटिस्ट का प्रोफेशन उसे परस्यू करना है. क्यों? क्योंकि मैं डेंटिस्ट सबसे पहले हूँ. और जब ऐसी जनरेशंस को हम रेज करेंगे, पैसा जो है ना खुदा बन गया अनफॉर्चुनेटली इस दौर में. और दज्जाल के अल्लाह ने क्या फरमाया था? दज्जाल से पहले 3 साल कहत होगा. और फिर क्या फरमाया? डिटेल्स की हदीसें क्या है? पहले साल अल्लाह सुब्हानहू व तआला विल ऑर्डर द अर्थ टू स्टॉप इट्स 1/3 ऑफ वेजिटेशन and will order the sky to stop at 1/3 of rain. दूसरे साल 2/3, जमीन को भी 2/3. तीसरे साल अल्लाह की मैंने कहा कि पूरी बारिश रोक दी जाएगी. ना कुछ जमीन अपने पे गिराएगा, ना जमीन कुछ उगाएगी. आसमान से कुछ नहीं गिरेगा और जमीन से कुछ नहीं उगेगा. साहब ने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर लोग खाएंगे किस पे? क्या गुजारा क्या होगा उनका? मोमिन के लिए क्या वो होगा? तो फरमाया उनका जो तआम होगा ना वो होगा सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह. यानी उनका जो गुजारा होगा वो अल्लाह के जिक्र में होगा. एंड देन दज्जाल विल इमर्ज एंड दज्जाल विल कम आउट एंड प्रोवाइड फाइनेंशियल सॉल्यूशंस टू द अर्थ. जमीन में क्या है? रेन. इट विल रेन. ही विल पास बाय अ डेजर्ट, बी ग्रीन, इट विल टर्न ग्रीन. अपने साथ 2 माउंटेन्स होंगे, एक माउंटेन ऑफ ब्रेड, एक माउंटेन ऑफ रिवर. साथ जन्नत और जहन्नम होगी. अल्लाह की मैंने कहा उसके जन्नत जहन्नम है और जहन्नम जन्नत है. यानी तुम्हें अगर हुक्म देना कि तुम कहाँ क्या चूज करना चाहते हो, अपने आंखों को बंद करके जहन्नम में कूद जाना. हालांकि वो कितना बड़ा टेस्ट होगा कि अगर वो किसी मोमिन जो है उसका सामना और हम अगर सोचे ना कि लोगों को कैसे ब्रेन वॉश किया जा रहा है, उसकी तरफ लाया जा रहा है, तो पिलर्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन एक बार हम देख लें, उसमें नजर दौड़ा लें. वो क्या है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कट थ्रोट कंपटीशन, कैपिटलिज्म, सेकुलरिज्म, इंडिविजुअलिज्म और बाकी जो दीगर उनकी आइडियोलॉजीज हैं. हर बंदे को इन चीज़ों पर लाना है उन्होंने. कट थ्रोट कंपटीशन कितना राइज है. और इस्लाम इंडिविजुअलिज्म की जगह कलेक्टिविज्म का कायल है. बिल्कुल. कैपिटलिज्म की जगह इस्लाम जो है वो मिक्सचर है. जाहिर है कि ज़कात भी दो और ग्रीडी ना हो जाओ. अल्हाकुमुत तकासुर, अल्लाह ने कर्ज किया, अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददा, सदका इसके अलावा दो, सदका दो और माल जमा कर करके गिनी ना जाओ, उसको स्पेंड करो. हमारी यूथ बहुत तेजी से टीवी सीरीज के थ्रू, मूवीज के थ्रू, यकीन करें हर टीवी सीरीज और मूवीज का क्रक्स क्या होता है कि यू आर गॉड, यू डोंट नीड एनी गॉड. इंसान सब कुछ है, इंसान सेल्फ मेड है. अल्लाह ने कहा ना कि कल्ला इन्नल इंसाना लयतगा अर्राउल अस्तगना, ये सूरह ये जो इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, कि मैन ट्रांसग्रेसेस, हदें पार करता है. व्हाई? बिकॉज ही कंसीडर्स हिमसेल्फ सेल्फ सफिशिएंट. ये सेल्फ सफिशिएंसी का जो शेख फितना है ना, सूरह कहफ की दूसरी स्टोरी कि मैं सब कुछ हूँ, मैं तो नहीं, का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये सारी चीजें कट थ्रोट कंपटीशन की वजह से, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की वजह से, कि तुम गरीब अगर मर रहा है तो उसका कसूर है. वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में ऊपर नहीं आया और वो नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू ऊपर नहीं आया. तो नेचुरल सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट और ये डार्विन की थ्योरी, हमारी यूथ, और सबसे बड़ा दजल क्या है कि कुरान को छोड़ के इन चीजों को असल में समझा जा रहा है कि वाह ये तो वही, असल वही तो ये. इनको अंधेधुंध अडॉप्ट करो. एवोल्यूशन को जो नाम लेता है वो कूल है, और क्रिएशन का जो नाम लेता है वो अनकूल है, और जो डार्विन का नाम लेता है वो कूल है, और जो प्रॉफिट्स का नाम लेता है वो अनकूल है. इससे बड़ा दजल और क्या होगा. बिल्कुल ऐसी बात. मतलब इन प्रेजेंस ऑफ कुरान एंड हदीस, रिवील्ड नॉलेज, जी, पीपल स्टिल वांट टू एक्सप्लेन द बर्थ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स थ्रू इवोल्यूशन. एग्जैक्टली. क्यूरियस. और देखिए ना, मोटिवेशनल स्पीकर्स भी, तमाम लोग, दुनिया के जो भी लोग हैं, ये कहते हैं गिव एसएचआईटी अबाउट पीपल, मेक योर करियर, प्रूव योरसेल्फ, यू हैव टू बी एट द टॉप. तुम अगर टॉप पे ना हो तो मेरे को याद नहीं रखेगा. कंपटीशन इस फील्ड के टॉप वाले को, मतलब आप बाइकिंग में देख ले तो वैलेंटिनो रॉसी है, सेकंड वाले को आप नाम जानते नहीं जानते. आप F1 कार रेसिंग में देख ले, माइकल शूमेकर है, उसमें कोई सेकंड को जानते हैं नहीं जानते. तो यू हैव टू बी एट द टॉप. चाहे इतना इतना फिल्दी
کارپوریٹ کلچر دیکھ لیں اور یہ ایون اسکول سے شروع ہو جاتا ہے. جو سیکنڈ آتا ہے بچہ اس کو تھپڑ پڑتا ہے تو فرسٹ نہیں ہے. اور یہ کارپوریٹ کلچر دیکھ لیں, جو باس ہے وہ نیچے والے جو ہے نا بیسکلی وہ دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ اتنی آفات آتی ہیں, اتنی بلائیں آتی ہیں, لوگ مرتے ہیں, ٹارگیٹ کلنگ ہوتی ہے, ایک نہیں ہوتی تو اسی کی نہیں ہوتی, ہمارا جو باس ہے ٹھیک ہے, اور آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے پہ لگے ہوئے ہیں. یہ کارپوریٹ ایتھکس جو ہے نا شیخ, اس پہ میں نے پوری ریسرچ کی, سب سے ہپوکریٹیکل سسٹم کارپوریٹ ہے. ہم گوروں کی مثالیں دیتے ہیں, ان کی سوسائٹی بہت اچھی ہے, مان لیں جسٹس سسٹم بہت اچھا ہے, نو ڈاؤٹ, ہیلتھ کیئر سسٹم بہت اچھا ہے, لیکن اس کے پیچھے موٹیویشن کیا ہے؟ انسانیت ہے. تھوڑا سا اسٹڈی کریں, اس کے پیچھے موٹیویشن کیپٹلزم ہے, ٹو بی آن دا ٹاپ ہے, پاور پالی. انہیں بھی پتا ہے کہ ہم نے ٹاپ پہ رہنا ہے تو یہ چیزیں دکھانی پڑیں گی, اور پروفیشنل ایتھکس ہے وہاں پہ ایتھیکل سسٹم اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کے لیے کچھ کریں, وہ اس لیے ہے کہ ہم نے پروفیشنلی اگر ہم کسی کے ساتھ برے ہوں گے. ایک میں آپ کو نا ریکمینڈ کرتا ہوں ایپیسوڈ سب کو, بلیک مرر ایک ٹی وی سیریز ہے, میں نے ساری نہیں دیکھی لیکن یہ والی میں نے اس کی دیکھی تھی, نوز ڈائیو اس کی ایک ایپیسوڈ ہے. اس میں نے دکھایا کہ ویسٹ میں جو ہپوکریٹیکل ان کا سسٹم ہے اس میں سب چیز سوشل ریٹنگ پہ چلتی ہے. اگر آپ بدتمیزی کریں گے آپ کی سوشل ریٹنگ نیچے آئے گی, آپ کے سٹارز نیچے آئیں گے. اگر آپ کسی کے ساتھ نا انصافی کریں گے سوشل ریٹنگ نیچے آئے گی. اگر آپ غصے سے بولیں گے سوشل, ہر چیز انسٹاگرام اور سوشل ریٹنگ پہ چل رہی ہے. اس سوشل ریٹنگ سسٹم سے انسان اوپر آتا ہے. اور یہ اتنی آئی اوپننگ جو ہے نا ایپیسوڈ ہے نوز ڈائیو, پورا ویسٹرن سسٹم آپ کو سمجھ آ جائے گا چل کیسے رہا ہے, لیکن ہمارا سسٹم اللہ تعالیٰ کی اس پہ چلتا ہے, اللہ کی خوشنودی. ہمیں دنیا کی ریٹنگ نہیں چاہیے. اور انسٹاگرام یاد رکھیں کہ ایک سوشل انفلوئنسر نے کہا تھا کہ انسٹاگرام ہیز روئنڈ ایکسپیکٹیشن آف اے ہول جنریشن because it has made good discardable and perfect look good. اب perfect چیز good ہے اور good discarded ہے, اور یہ چیز ہماری بچیوں کو, ہمارے بچوں کو ڈپریشن میں بھیج. ہماری بچیاں ڈپریشن میں ہیں, کھانا کم کھاتی ہیں فگرز کو مینٹین کرنے کے لیے, میں خوبصورت لگوں, میں ایسی لگوں, کاسمیٹک کی طرف بھاگتی ہیں, کیا کیا کرتی ہیں, which is کھانا کھا کے انڈیوسڈ وامٹنگ کرتی ہیں, جس کو ابھی یہ تو پوری بیماری آ گئی ہے, انوریکسیا نروسا کہتے ہیں. اور بولیمیا بھی ایک وہ ہے بیسیکلی کہ جس میں وہ لوگ اپنے آپ کو انڈیوسڈ وامٹنگ کرتے ہیں جسٹ ٹو مینٹین دیئر سائز. یہ بیماری ہے. کچھ خواتین میں جانتا ہوں ایسے ہیں کہ وہ کھانا کھانے کے ان کی عادت ہو گئی ہے, دے ہیو ٹو انڈیوس وامٹنگ تاکہ اپنے آپ کو زیرو سائز یا سٹمک کٹ کرا رہے ہیں لوگ, اپنا ایگزیکٹلی جا رہے ہیں کہ آرگن پورا کٹ کرا رہے ہیں کہ زیادہ کھانا نہ پڑے. تو دجال بیسیکلی جو ہوگا وہ لوگ اس کو پیسے کی وجہ سے فالو کریں گے, لوگ اس کو رب اس طرح سے ماننا شروع کر دیں گے. دیکھیں اگر ہم دیکھیں نا کہ سبحان اللہ یار, مسلمان بھی اس کو فالو کریں گے. یس مسلمز ول فالو ہم, یس جوز ول فالو ہم, یس کرسچنز ول فالو ہم. میں آپ کو جی کیونکہ اس کا بیسیکلی جب وہ آئے گا تو کرسچنز کی جو ڈسٹارٹیڈ بلیفس ہے نا کہ جیسے گاڈ کریٹڈ دس ارتھ 6 days میں اور 7th day ہی ریسٹڈ, بلکہ یہ جوز کا بلیف ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح سے کرسچنز دے بلیو عیسیٰ علیہ السلام آئے لوگوں کے سر پہ ہاتھ پھیرتے, مٹی کا جو ہے نا کبوتر بنا کے, چڑیا بنا کے اس پہ روح پھینکتے ہوئے چلتے, لوگوں کو شفا دیتے. اسی طرح سے گاڈ بھی آئیں گے, اور مطلب سبحان اللہ دے بلیو کہ گاڈ کین بی ان the form of a flesh. ایگزیکٹلی یہ جو بات ہے نا, اینڈ گاڈ کین بی کروسیفائڈ, ہی کین بی ٹرکڈ, ہی کین بی سلیپڈ. تو جب یہ ڈسٹارٹیڈ کانسیپٹ ہے کہ گاڈ کین بی ٹرکڈ, سلیپڈ, کروسیفائڈ, ایک انسان کی فارم میں آئے گا, تو جب دجال آئے گا اور مردوں کو زندہ کرے گا اور بیماروں کو ٹھیک کر رہا ہوگا, یعنی وہ اللہ کی طرف سے, عیسیٰ علیہ السلام کی تو میریکل سے اللہ کی طرف سے, اس کو اللہ تعالیٰ نے شیاطین کی طاقت دی ہوئی ہوگی, اسی لیے اس کو فالس مسایا کہتے ہیں, کیونکہ کچھ چیزیں جو ہے نا وہ اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملتی ہیں. اور جوز دیکھ لیں آپ, جوز دے بلیو کہ گاڈ کین گیٹ ٹائرڈ, بلکہ ان کی تو ڈیویٹڈ اسکرپچرز میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ والعیاذ باللہ ریگریٹ کرتے ہیں creating human beings and he cries and the angels console him کہ دیکھیں پریشان نہ ہو, کوئی ایسی بات نہیں, اور کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ. مطلب اتنے ڈسٹارٹ. اور پھر ان کو جوز کو عیسیٰ السلام پسند نہیں آئے تھے, ایسے ویک اور میک انسان. ان کو موسیٰ علیہ السلام سے تگڑا انسان پسند آیا تھا, اسٹرانگ بلٹ, پتھر کو مار رہے ہیں, پانی نکل رہا ہے, عصا مارا سمندر پہ, سمندر پھٹ کے چلا گیا, اسٹرانگ مسایا, and they are waiting for another messiah to come. اور جب دجال اس طرح کا آئے گا, گراؤنڈ سیٹ ہے جی, گراؤنڈ سیٹ ہے. جس شخص کا اللہ تعالیٰ کے بارے میں ڈسٹارٹیڈ کانسیپٹ ہے نا, وہ گمراہ ہو جائے گا. اور مسلمان
مسلمان تو جو آج کل کے پیروں کو سمجھ رہے ہیں کہ جو پیر جو نا شف شف کر کے شفا دے رہے ہیں لوگوں کو, ٹھیک ہے, کتنے لوگ, اور جو پیر ننگے بیٹھے ہوئے ہیں بے شک لیکن ہاتھ مارتے ہیں اور شفا دے رہے ہیں. یار ان کو ڈیسیو کرنا تو دیکھیں جو بھی مٹیریلزم کا شکار ہے نا وہ تو گیا, جس کا اللہ کے بارے میں وہ اللہ دین کے جینی والا کانسیپٹ ہے نا کہ میں چراغ رگڑوں گا نعوذ باللہ اور وہ گاڈ جو ہے مجھے کچھ بھی دے گا کہ حکم میرے آقا. دجال نے یہی کرنا ہے آ کے. اچھا میں 3 چیزیں کوئکلی آپ دونوں سے ڈسکس کرنا چاہوں گا. اس کا بگیسٹ تھریٹ جو مطلب احادیث سے ثابت ہوتا ہے, ایک ڈپینڈنسی. دا ریزن آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک وہ سب سے بڑا فتنہ ہے ڈپینڈنسی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھاگ جانا, دوڑ لگا دینا, فلی, اگر تم میرے درمیان آ گیا, جب تک میں تمہارے درمیان ہوں تو میں بچا لوں گا, لیکن میرے بعد آیا تو بھاگنا ہے. دوڑ لگانی ہے اس کے سسٹم سے بھاگنا ہے, کیونکہ تم اتنا ڈیپینڈنٹ ہو جاؤ گے اس کے. جب آرگومنٹ سنو گے, اس کا جب ششکا دیکھو گے, دیکھیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے ہاتھ میں فائر ہے, اس کے ہاتھ میں جنت ہے, اور اس کی فائر جنت ہے اور اس کی جو جنت ہے وہ دوزخ ہے. تو ایک عالم دین سے بلکہ ایک بچے نے پوچھا, یہ میں نے واقعہ ایک دیوبند عالم کے منہ سے سنا تھا, کہ دجال کے ماتھے پہ کفرہ لکھا ہوگا, ہم اتنے بے وقوف ہیں ہم ریئلائز نہیں کر سکیں گے. خیر انہوں نے ایک منطق سے جواب دیا, بڑا انٹرسٹنگ جواب میں بتاتا ہوں. اس سائڈ کے سگریٹ کی ڈبی پہ نہیں دیکھتے کہ تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے, آپ تو پکچرز بھی لگانا شروع کر دیا, ہم تو پکچرز پھر بھی پیتے ہیں. وجہ ایڈکشن, ڈیپینڈنسی, جان ہی نہیں چھڑوا سکتے. اب کیسے جان حدیث میں آتا ہے کہ ہر مومن جو ہے وہ اس کو پہچان پائے گا, چاہے وہ پڑھا لکھا ہے یا نہیں. ہر مومن کے ورڈ, مومن کا ورڈ, اچھا آپ جتنا مرضی پڑھے لکھے ہیں, پی ایچ ڈی کیا ہوا, لیکن مومن نہیں ہے نا, آپ نہیں پڑھ پائیں گے. میں آپ کو بتاؤں سورہ کہف جس نے ہر جمعے پڑھی ہے نا, اور جس کو یہ یاد ہوں گی, آخری 10 ورسز کا بھی ذکر آتا ہے اور پہلی 10 کا, وہ تو ایسے پہچانے گا نا دجال کو. تو پہلی خیر میں بتا رہا تھا ڈیپینڈنسی سب سے بڑا اس کا فتنہ. دوسرا irresistible charm, wealth and knowledge. اس کے پاس وہ تہذیب ہوگی جو اس وقت کی الفا ہوگی. یعنی مسلمان سجدہ تو کعبے کی طرف کر رہے ہیں لیکن توجہ الفا کی طرف ہے, اور الفا اس وقت کیا ہے, ویسٹ. یار اگر ایک سیلیبریٹی آ جاتا ہے اس قسم کا جو کہ ایک ہیومن بینگ ہے, دجال نہیں ہے ابھی, ٹھیک ہے, جو میریکلز نہیں کر سکتا, تو دنیا پاگل ہو جاتی ہے اس کے پیچھے. جسٹن بیبر آپ لے ہیں یہاں پہ, یا آپ لوگ فوت ہو جائیں گے, لوگ اس کو ٹچ کرنے کے لیے رو رہے ہیں. مائیکل جیکسن کو دیکھ لیں, بے ہوش ہو جاتے تھے لوگ اس کے کانسرٹ. اور جو شخص جس کے پاس دنیا جہان کی پاور بھی ہے اور اتھارٹی بھی ہے اور بارشیں برسا رہا ہے اور آپ کو مال سے نواز رہا ہے, صرف خود مال نہیں ہے. آج کل کے جو سیلیبریٹیز لوگ پریشان ہیں, پیچھے پڑے ہوئے ہیں, ان کے پاس تو مال ہے, وہ آپ کو نہیں دے رہے. صحیح بات ہے. لیکن جو شخص آپ کو بھی مال سے نواز رہا ہے اور آپ کے ماں باپ کو جو مرے ہوئے ان کو زندہ کر رہا ہے, صحیح بات, اور آپ کو جنت, آپ کے لیے جنت بنا دے گا, اور جو آپ کو نہیں مانے گا اس کے لیے جہنم بنا دے گا, سب سے بڑا فتنہ. تو لوگ تو کہیں گے سب سے پہلے سر آپ ہی خدا ہیں. کنٹینیو کر رہے تھے. آپ دیکھیں جو تہذیب آج کل بنی ہوئی ہے, اس کی آپ ڈسٹریکشنز کی لسٹ نکالیں. سب سے پہلے ایجوکیشن سسٹم. ایک عام بچے کو جس کی گرو کرنے کی عمر تھی, اس کو ایک ایجوکیشن سسٹم میں ڈالا کہ صبح سے آلموسٹ دوپہر تک وہ اسکول میں, اس کے بعد اس نے اکیڈمی جانا ہے, اس کے بعد تھک ہار کے اس نے سو جانا ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہمارا جو یونیورسٹی کا سسٹم ہے, 32 سال تک ہم پڑھائی کرتے ہیں, اس کے بعد جا کے کوئی اسکل ڈیولپ ہوتا ہے, جاب تلاش کرتے ہیں, پی ایچ ڈی کرتے ہیں, اس کے بعد بھی نوکریاں نہیں ملتی. سب سے پہلے یہاں سے کھپایا. یہ ڈیزائنڈ ہے, میکس ویبر نام میں لے رہا ہوں, مطلب جس نے بیوروکریسی کا سسٹم دیا, جس نے ایجوکیشن سسٹم کو ڈیفائن کیا ہے, ساری چیزیں. سوشولوجسٹ جو پاسٹ میں گزرے ہیں, کس سازش سے ڈیزائن کیا ہوگا انہوں نے کہ ان کو کھپانا ہے تاکہ وہ جو 12 رچ فیملیز ہیں, ایلیٹ کلاس, وہی دنیا کو کنٹرول کرتی رہے. ورلڈ بینک پہ بھی ان کا قبضہ ہو, کسی اور کوئی سوچے ہی نہ. وائٹ کالر سلیوری کا سسٹم نکلا کہ فارمرز کو اگر ہم نے ڈیپینڈنٹ اپنے اوپر نہ کیا, یہ تو آزاد رہیں گے ہر وقت. ایگریکلچرل سوسائٹی کو فارغ کرو, انڈسٹریل سوسائٹی لے کر آؤ. بہرحال تو میں کووڈ, میں سمجھتا ہوں جو کووڈ بھی ہے, آل بڑی کانسپریسی تھیوری ہے, اور اس کو ہم انشاءاللہ ہم پہ کوئی فتوی نہ لگائیے گا, ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے, لیکن آئی بلیو ہیومن انٹرونشن اس میں ہے. ٹھیک ہے, اس کی وائرس کی میوٹیشن میں دیکھ لیں, ایڈز بھی ہیومن میڈ تھا, یہ کوئی کانسپریسی نہیں ہے. یہ ڈاکیومنٹڈ ہے کہ ایڈز ہیومن میڈ ہے. ہر یہ لیبز میں بناتے ہیں. لیول پہ کبھی بھی ہیومن پریزن میں لوگ نہیں گئے, اتنے میسو لیول پہ جو اسمال بزنسز تھے ان کو تباہ کرنے کی سازش نہیں کی گئی. میں نہیں کہہ رہا کووڈ ریئل نہیں ہے, بھائی ریئل ہے, لوگ بیمار ہو رہے ہیں, لوگ مر رہے ہیں, بیماری تو ریئل ہے, لیکن اور اللہ کی طرف سے عذاب بھی ہے, لیکن ہمارے اپنے کرتوت کی وجہ سے, اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اتنی پاور اتھارٹی دی ہے تاکہ وہ ہمارے ساتھ پلے کر سکیں. اور سبحان اللہ آپ دیکھیں بڑی بڑی کارپوریشنز, وہ جو بات ہے نا کہ انڈسٹریلائز کر دو, جی ایم اوز دیکھ لیں آپ, جینیٹکلی موڈیفائڈ جو ہے نا سیڈز,
آپ جب تک وہ لگا لیں گے, کیونکہ ہماری جو خاندان کی فیلڈ ہے وہ فارمنگ کی ہے, آپ جب جی ایم اوز لگاتے ہیں تو یو آر انیبل ٹو پروڈیوس crop, کیونکہ ہم شوگر کین پروڈیوسرز ہیں, تو اس میں عام سیڈ کام ہی نہیں کرتا. یو آر باؤنڈ ٹو پرچیز a seed from them. وہ سوائل خراب ہو جاتا ہے, only designed for GMOs. Yes. آپ پھر واپس ان کے پاس جاتے ہیں. دے وانٹ کہ آپ گھر میں کوئی چیز نہ اگائیں, آپ بورنگ کا پانی نہ پئیں, فلٹرڈ پانی نہ پئیں, آپ پیکیٹڈ چیزیں لیں, آپ بوٹل لیں تو نیسلے کی لیں, آپ چیزیں خریدیں امیزون سے خریدیں, آن لائن سارا کچھ آ جائے, اور ڈیٹا ہر بندے کا ہمارے پاس, اسٹرکٹ کنٹرول اوور پیپل. جو چائنیز سسٹم ہے نا, جو چائنیز سسٹم ہے, دے لو دس چائنیز سسٹم. سر لوگ نا بڑے نائیو ہیں. ہم گورنمنٹس کی بات نہیں کر رہے, تو ڈمیز ہیں جو یہ ڈونلڈ ٹرمپ آیا, اوباما آیا, چلے گئے. اصل جو سسٹم ہوتا ہے نا وہ چیز میٹر کرتی ہے, کنٹرول کر رہی ہے. کنٹرول چائنیز سسٹم میں سوشل پوائنٹس ہوتے ہیں, جس سے آپ وہ ذکر کرتے ہیں سوشل پوائنٹس, سوشل ریٹنگ ہے کہ آپ اگر گورنمنٹ کے رولز کو ابائڈ کرو گے تو آپ کو پوائنٹس ملیں گے. اگر آپ if you will not abide by the laws of government, آپ کا پاسپورٹ رینیو نہیں ہوگا, you cannot travel abroad, آپ کو ہیلتھ فیسلٹی نہیں ملے گی, آپ کے بچے اسکول نہیں جائیں گے, تو آپ نے ہماری بات ماننی ہے, بس قید ہو گئے نا, سسٹم میں قید. ہماری ڈاکومنٹری ہے, آپ دیکھیے گا اسے, جس میں انہوں نے کہا کہ فلاں شخص, کوئی بھی رینڈم انسان, لاکھوں لوگ, کروڑوں لوگوں میں سے, اس کو آپ ڈھونڈیں اس ٹائم کدھر ہے. They have millions of cameras installed in the streets and buildings, جس میں within minutes they can easily detect کہ فلاں شخص فلاں کہاں پہ ہے ایزیلی. اور جو ویکسینز آ رہی ہیں, مطلب میں نہیں کہہ رہا کہ آپ نہ لگوائیں, ٹھیک ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سب اتنا ایزی نہیں ہے, یہ سب اتنا ایزی نہیں ہے. یہ جو لوگوں کی میوٹیشن کی جا رہی ہے, لوگوں میں چینجز لائی جا رہی ہیں, لوگوں کو ان میں چپس انسٹال کرنے کی جو فیوچر میں بات ہو رہی ہے, کہ لوگوں کو فل کنٹرول اوور پیپل, کہ بس یہ ہل نہ سکے ہمارے ہاتھ سے. اور دجال ایگزیکٹلی جو سسٹم اتنا کنٹرول ہے چائنا میں, تو دے چیک دا فون آف ایچ اینڈ ایوری انڈیویجول ہر سٹاپ پہ. اگر اس میں کوئی یہ جو سنوڈن ہے, پوری مووی بنی ہے, اس نے ایکسپوز کیا جب, تو کیسے این ایس اے نے اسے غدار قرار دیا, اور اب اس کے پیچھے پڑے. ان شارٹ مطلب آپ دونوں کے اس سے میں پوائنٹ یہ ایکسٹریکٹ کیا ہے کہ ہم ایسی دنیا کا حصہ ہیں, ہم ایسے ورلڈ میں رہ رہے ہیں جہاں پاور کے لیے کنٹریز کچھ بھی کر سکتی ہیں, وائرس بھی ایجاد کر سکتے ہیں, کسی کو مار بھی سکتے ہیں, پاپولیشن کنٹرول کے لیے وہ کسی حد تک جا سکتے ہیں. آپ صرف دیکھیں عراق کے تیل پہ کے لیے ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کے نام سے انہوں نے کتنی تباہی پھیری ہے. جی, کہاں سے ملے آپ کے ویپنز آف میس ڈسٹرکشن؟ بالکل لوٹ مچا دی ہے, سب کی تباہ کر دی ہے. بالکل بالکل. اور دجال بھی سبحان اللہ جب آئے گا, مطلب دیکھیں ہم لوگ نا بڑے ویک ہیں, ہم لوگ سجدے کرتے ہیں لوگوں کے سامنے, قبروں پہ آ کے اپنے بٹوے پھینکے جاتے ہیں, اور کسی ایک بابا جس نے کوئی نا آپ کو وہ دے دی ہے, اللہ کی طرف سے شفا آپ کو مل گئی ہے, لیکن آپ سمجھتے ہیں بابے نے کی ہے, آپ کو سجدہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو جو شخص آ کے بارشیں برسا رہا ہوگا, اور آپ اتنا اس کو کہیں گے تو بڑا پیر ہے جی, اس سے بڑا پیر کون ہے, اور وہ جب کہے گا کہ میں رب ہوں, فوراں سے لوگ گر جائیں گے. برین واشنگ ایسی ہوئی ہوگی, جیسے میں بتا رہا تھا نا کہ دیکھیں ڈپینڈنسی اس حد تک ایک چیز کے حوالے سے ڈپینڈنٹ ہو گیا انسان اس پہ. irresistible charm, wealth and knowledge. میں بات کر رہا تھا ڈسٹریکشنز کی, اسٹارٹنگ فرام ایجوکیشن سسٹم ٹو دا جاب سسٹم. بزنس سے ہٹاؤ انہیں وائٹ کالر سلیو بناؤ, 9 سے لے کے 6 تک انہیں بزی کرو, ان کے دماغ کھپاؤ تاکہ ان کے پاس کچھ اور سوچنے کا ٹائم نہ ہو, یہ روبوٹس بن جائیں, مشینیں بن جائیں. اس کے بعد آپ آ جائیں انٹرٹینمنٹ کی طرف. اللہ اکبر, کتنی ایونیوز ہیں, PS4, Xbox 360, آپ کا گیمنگ, پوری کی پوری انڈسٹری اتنا ایڈکٹ, نئی سے نئی گیم نکل رہی ہے. ہمارا ینگسٹر ویسے ہی فارغ ہو چکا ہے, سوری ٹو سے, اب جوتیاں پڑنے والی, جوتیاں کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے. رسپانسبلٹی کوئی نہیں لیتے, گیمنگ ہر وقت 24 گھنٹے گیمنگ ہے, نہ کبھی بہن کو پوچھنا, نہ ماں کو, نہ باپ کو پوچھنا, کوئی ہوش نہیں ہے کیا ہو رہا ہے. چلو گیمنگ کرنی بھائی کرو, لیکن ویئر از دا بیلنس. اس کے بعد سینما کا سسٹم, موویز کا سسٹم, ٹی وی سیریز. ونس اپون اے ٹائم دیر واز اے اسٹاپنگ کیو. ہمارے دور میں, آئی ہوپ آپ بھی میرے دور کے, تو وہ ہم ٹیبل ٹینس کھیلتے تھے, تو 20 پوائنٹس کے بعد گیم ختم ہے, اسٹاپنگ کیو ہے, بس ختم کرو, اگلی گیم لگاؤ, تو 20 پوائنٹس کے بعد ختم ہے. بک کا اسٹاپنگ کیو کیا ہے, آخری پیج. اسی طرح نیوز پیپر کا اسٹاپنگ کیو, میگزین کا اسٹاپنگ کیو, آخری پیج. یوٹیوب کا اسٹاپنگ کیو کیا ہے, فیس بک کا اسٹاپنگ کیا ہے, نیٹ فلکس کا اسٹاپنگ کیو. اور گیمز تو بنائی اس طرح جاتی ہیں, بلکہ یوٹیوب وغیرہ تو بنایا اس طرح جاتا ہے کہ جتنا میکسیمم ٹائم گزاریں, جتنے ہزاروں
बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट बैठे होते हैं इसके पीछे और वो एल्गोरिदम्स और कोडिंग कर रहे होते हैं कि मैक्सिमम टाइम आप इस पे गुजार दो, ये प्रोडक्ट दिखता ही जाए आप यकीन करें फेसबुक तो इट्स एब्सोल्युटली वाचिंग अस। फर्नीचर का सोचो, फर्नीचर के एड्स आना शुरू, आप लफ्ज बोलते हैं आपको लफ्ज बोलते हैं सारे एड साइड पे आना शुरू हो जाए। आप किसी पुराने दोस्त से मिले हैं, वैसे ही मस्जिद में मिल गया, आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट आ जाती है उसकी। तो मैं आपको बता रहा था इररेसिस्टिबल चार्म, वेल्थ एंड नॉलेज, इतना खपा दो डिस्ट्रैक्शंस में, इतना खपा दो इस बंदे को कि ये सोचे ना दीन की तरफ तो आना दूर की बात, ये एज ए ह्यूमन भी ना सोचे मैं कहाँ जा रहा हूँ। और तीसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा, he will corrupt the religious beliefs of people। ये बहुत बड़ा उसका फितना है, इतना करप्ट कर देगा खुदा के कॉन्सेप्ट को। एथिज्म का टूल उसका सबसे बड़ा टूल है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आप दोनों एग्री करेंगे, बड़ा सोचें इस पे, मैं चाहता हूँ ऑडियंस भी सोचें। सबसे पक्के मजहबी लोग दुनिया में कौन है? टेल मी। सबसे जो स्ट्रॉन्च फॉलोअर्स अपने मजहब के दुनिया में कौन है? आपसे गेस करें कौन है पूरी दुनिया की कम्युनिटी में? नंबर 1, प्रैक्टिसिंग की बात कर रहा हूँ, क्रिश्चियन नहीं है, मुसलमान भी नहीं है, कौन है? ज्यूज, यहूदी। जितना पक्का अपने मजहब का फॉलोअर ज्यू है ना, आप देख लें, वो अभी उनका वो पूरी रिलीजियस गैदरिंग स्टैम्पेड हुई, बंदे मर गए, इतना स्टॉन्च फॉलोअर, वो अपने बच्चे को मजहब इतना सिखाते हैं, तोरा इतनी पढ़ाते हैं, तलमूद रटवाते हैं उसे कि तुम कौन हो, पहचानो, तुम किसका इंतजार कर रहे हो, तुम कहाँ। बाकी सारी दुनिया को सेकुलरिज्म और एथिज्म पे लगा दी। कितनी इलामा इकबाल ने कहा था ना, ई बनून, ये फिक्रे चला के यहूद, ये जो बनू बैंक का सिस्टम है, कैपिटलिज्म का सिस्टम है, ये फिक्रे चला के यहूद है कि सबको फारिग कर दो, खुद अपने मजहब पे पक्के हो जाओ। और कितनी वेल इंजीनियर्ड थी वॉर ऑन टेरर। अब तो ये कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, मैं डॉक्यूमेंट्रीज कोट कर सकता हूँ, कल को कोई समझे हम एवं गप्पे मार रहे हैं। 9/11 एक मास्टर डिजाइन्ड वॉर थी। क्या करने के लिए? मिडल ईस्ट को खपाओ, मुसलमानों को खपाओ, आपस में लड़वाओ, वहां से डेमोक्रेसी की गेम चलाओ, इन्हें डेमोक्रेसी चाहिए, पीछे से इजराइल को स्ट्रॉन्ग करते जाओ, पीछे से वो जेरूसलम को, इजराइल को कैपिटल बनाने के लिए एक मुहिम, अरब्स को खपा दो, और खपाया उन्होंने। ये सारी चीजें हमें आम बंदे को क्यों नहीं नजर आ रही? दज्जाल पढ़ाते हैं अपने वो सारे बकायदा, उन्हें पता है उसने आना कब है। मैं वीडियोस कोट कर सकता हूँ रैबाइस की, वो जो हमने रिएक्शन वीडियो की थी मसाया के ऊपर, नेट पे सी डॉक्यूमेंट्री के ऊपर, उसमें बेसिकली दज्जाल का नाम मेंशन था जी। और वो सारा बेसिकली उन्होंने जो, अच्छा शुरू में क्या कहता है वो शख्स, कहता है मैं मसाया हूँ, आई एम द सेवियर, और दूसरा लोग परेशान है, लोग तूफान में और भाग दौड़ रहे हैं, तो उसने आके लोगों को बचाया। तो आपने बात की ना डिस्टॉर्टेड बिलीव्स की जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमारा अकीदा बड़ा मजबूत होना चाहिए अल्लाह ताला के बारे में। यानी अल्लाह ताला के बारे में जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि क्यों अल्लाह के वसल्लम ने इतना ज्यादा अल्लाह के बारे में तारुफ कराया? उसकी वजह यह है कि जितना हमारा नॉलेज अल्लाह ताला के बारे में, उसकी अस्माओ सिफात के बारे में ज्यादा होगा ना, उतना कम हम दज्जाल के फितने से बच पाएंगे। और जैसे आप देख लें कि दज्जाल आएगा और कहेगा मैं रब हूँ, अल्लाह की ने कहा, फरमाया कि इल्मु अन्नकुम लन तराउना रब्बकुम हत्ता तमूत, जान लो कि तुम अपने रब को नहीं देख सकते जब तक तुम मर न जाओ। बिल्कुल। ला युद्रिकुल अब्सार व हुवा ला तुद्रिकुल अब्सार व हुवा युद्रिकुल अब्सार, आंखें उसको नहीं पा सकती लेकिन वो आंखों को देखते हैं। हज़रत आयशा ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने अल्लाह ताला को देखा? जब मेराज पे गए तो उन्होंने कहा, आयशा नूर नूर फकैफ अरा, सब कुछ लाइट थी, मैं कैसे देख सकता हूँ? सो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ पर्सन टू सी अल्लाह सुब्हानहू व तआला और गॉड इन दिस वर्ल्ड। और दज्जाल जब आ रहा है और कहता है आई एम रब, तो पहले ही उसका क्लेम ही कि मैं रब हूँ, इट इज सेल्फ रिफ्यूटिंग ऑफ द फैक्ट कि तुम रब हो। और अल्लाह ताला की वो देखें हिकमत ना, आपके उसका हुलिया कैसा बना है। क्या आपका गॉड ऐसा हो सकता है कि जिसकी आंखें जो है इस तरह की हों? मतलब क्रिएटर, सुभान अल्लाह, क्रिएटर इज ऑलवेज बेटर देन द क्रिएशन। ऑब्वियसली व्हेन यू हैव टू साउंड आईज और उसकी आईज डिफेक्टेड है, यू शुड से कि यार दज्जाल गो एंड गेट योर आईज फिक्स्ड मैन, पहले किसी आई स्पेशलिस्ट का नंबर लो, जाके चेक कराओ। छोटे कद का और वाइड शोल्डर्स, गंदे कोर्स हेयर उसके, और डिफॉर्म लेग्स। ऐसे को तो कोई नौकर भी ना रखे, इसकी बताई गई है, लेकिन डिसीव इतना हो जाएंगे। अच्छा, वन आइड का कांसेप्ट ना शुरू से इजिप्शियन एक फॉल्स गॉड है हॉरस के नाम से, वन आइड गॉड, उसके पीछे से सूरज निकल रहा है। ये थ्रू आउट हिस्ट्री वन आई गॉड का कॉन्सेप्ट चलता आ रहा है, विच मीन्स के एवरी सिविलाइजेशन एडोर्ड दज्जाल,
باطل civilization. باطل exactly Saturn was جیسے آج کی civilization they adore دجال, the false messiah, they are waiting for him. صحیح بات ہے. اچھا ایک بات میں اور ایڈ کر دوں کہ مجھے اچانک یاد آیا کہ عام آدمی دجل میں کیسے ملوث ہے, دھوکے میں کیسے ملوث ہے. مطلب عام آدمی سے مراد ہم, مطلب جو پورے پاکستانی اور باقی لوگ ہیں, ہم ان گلوبلائزیشن کی وجہ سے, گلوبلائزیشن نے کیا کیا کہ ایتھیکل سسٹم بھی گلوبلائز کر دیا, یونائٹڈ نیشن نے ڈیفائن کر دیا ہے ہر چیز کہ یہ ہیومینٹی ہے, جو اس کے پیرامیٹر پہ اترے گا وہ اچھا ہیومن بینگ ہے, جو اس کے پیرامیٹر کے خلاف ہے, کیپٹل پنشمنٹ کی بات کرے گا, شریعہ کی بات, وہ ظالم ہے, وہ اپولوجسٹ, ریپ اپولوجسٹ جیسے کہتے ہیں جی, ان کو ظاہر ہے ٹائٹلز ایسے دو. ہر چیز ایتھکس انہوں نے گلوبل ڈیفائن کیا, ڈریس انہوں نے گلوبل ڈیفائن کیا, فوڈ گلوبل ڈیفائن کیا, میڈیا گلوبل ڈیفائن کیا, جرنلزم کی ویلیوز گلوبل ڈیفائن کی. یہ گلوبلائزیشن نے ہماری یوتھ کی سوچ بہت تبدیل کر دی. ہر بندہ مادہ پرستی کی طرف جا رہا ہے اور ہر بندہ یہ سمجھتا ہے میں ٹھیک ہوں, مجھے کسی کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے, بس چند نمازیں پڑھ لوں, خیرات دے دوں, رمضان آئے روزے رکھ لوں, حج کر لوں, عمرہ کر لوں. وہ بھی سورہ کہف کی ایک آیت یاد آتی ہے, the antidote, قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. اے نبی کیا ہم تمہیں بتائیں کہ ان میں سے سب سے زیادہ خسارہ پانے والا کون ہے؟ وہ جس کی ساری سعید دنیا کے لیے تھی اور وہ سمجھتا رہا میں تو بہت بڑی چیز کر رہا ہوں, میں تو بلا ہوں, میں تو دنیا کا سب سے بڑا فلنتھروپسٹ ہوں, میں تو نیک ترین آدمی ہوں. یہ دھوکہ جو ہے نا, یہ دجل جو ہے, کبھی اس پہ سوچیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. دیکھو ہم سمجھتے ہیں بالکل ٹھیک ہے, ہم نمازی ہیں, ہم سب کچھ کر رہے ہیں, پیسے بھی کما رہے ہیں, زبردست, یہی ہماری رسپانسبلٹی. اور یار it has even influenced us, the religious lot. آپ کو پتہ ہے بالکل the kind of clothes we buy, the kind of products we use and all of that. اگر ہم اپنے اوپر دیکھیں you know, اور اس کا ہم ایکسکیوز کیا دے سکتے ہیں کہ کوالٹی ہے یار, they are selling quality, ٹھیک ہے, اور یہ فیکٹ ہوگا کہ they are selling quality, لیکن this is how they have designed all of this. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور دیکھیں دجال سبحان اللہ, ڈونٹ تھنک کہ دجال بہت دور ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو ایک بھی ایکسکلوڈ نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اگر دجال آ گیا فَإِنِّي حَجِيجُ, I'll take care of you guys. لیکن اگر دجال آ گیا اور میں نہ ہوا, فَكُلُّ امْرِئٍ حَجِيجٌ عَلَى نَفْسِهِ, تو ہر بندہ اپنے سیلف کو بچائے اور دور جائے, بھاگے اسے. امام طاؤس رحمہ اللہ, یہ تابعی ہیں, اپنے بیٹے سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا تم نے نماز پڑھی ہمارے ساتھ؟ انہوں نے کہا جی پڑھی. انہوں نے کہا تم نے دجال سے پناہ مانگی؟ انہوں نے کہا نہیں مانگی. انہوں نے کہا فَإِنْ فَأْتَ صَلَاتَكَ, تمہاری نماز نہیں ہوئی جو دوبارہ جا کے پڑھو. کیونکہ کچھ علماء کا یہ اوپینین ہے کہ جب اب تک آپ دجال سے پناہ نہیں مانگیں اپنی نماز میں, آپ کی نماز نہیں ہوگی, کیونکہ اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ 4 چیزوں سے پناہ لازم مانگو. اور اتنی ساری چیزیں ہیں. اچھا سنیں, ہم جو بات ہے نا سولوشن پہ آتے ہیں انشاءاللہ. نہیں, میں چاہتا ہوں سولوشن سے پہلے ہم یہ تو کر لیں کہ when he comes out تو وہ کیا کیا کرے گا. مکہ مدینہ بھی جائے گا اور وہ اس کا اینڈ کیا ہوگا. مکہ مدینہ سے مجھے ایک بات یاد آئی کہ ایک لینئر سٹی, اسٹریٹ لائن میں سٹی بن رہی ہے, نیوم, سٹی آف نیوم. میں دیکھ رہا تھا بادشاہ وقت. کس جگہ پہ؟ یہ ایجپٹ کے بارڈر کے پاس بن رہی ہے. اچھا, یہ کنٹری سعودی اٹ ول ایکچولی کنیکٹ سعودیہ ود ایجپٹ تھرو اے برج. ایک بہت بڑا برج سمندر میں بنے گا. سٹی آف نیوم از بینگ کالڈ دا سٹی آف فیوچر. پیپل کین سرچ اٹ آؤٹ. بائی دا وے, نیوم کا ہیبریو میں مطلب ہوتا ہے ایک درندہ صفت انسان, ایک جانور نما انسان جو ہے. اچھا, تو اینٹی کرائسٹ میں بھی اینٹی کرائسٹ کی طرف اشارہ ہے, بٹ کال اٹ اے کانسپیریسی فائن. لیکن نیوم جو وہ سٹی بنا رہا ہے, لینئر سٹی جو سعودیہ میں بن رہی ہے, اٹ ہیز 3 لیئرس. پہلی لیئر میں جو ہے وہ رہائش ہوگی, باغات ہوں گے, ریکریشن ہوگی, پیدل چلیں گے لوگ. دوسری لیئر میں جو ہے وہ رہنے کا سامان ہوگا, گھر ہوں گے لوگ. تیسری لیئر میں ٹرانسپورٹ سسٹم ہوگا, بلٹ سپیڈ پہ ٹرین ٹریول کرے گی. وہاں پہ آرٹیفیشل مون ہوگا, وہاں پہ جینیٹک انجینئرنگ کی پیک ہوگی. آرٹیفیشل وہاں پہ سبزیاں گرو کی جائیں گی, وہاں پہ فارمنگ ہوگی, وہاں پہ جینیٹک یہ ڈی این اے کے ساتھ کھیلیں گے, وہ بہت کچھ میڈیکل سائنس کی وہاں پہ پیک ہوگی. اٹس بینگ کالڈ دا سٹی آف دا فیوچر فار اے ریزن کہ وہ اس کا ڈریم یہ ہے محمد بن سلمان کا. ہم اس کے بارے میں کوئی ویو نہیں دے رہے, میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اکارڈنگ ٹو ہز ویژن یہ ایک پیک کی سٹی ہوگی جہاں ہر چیز پیک پہ ہوگی. بٹ انٹرسٹنگ سلمان جو ہے نا وہ وی آر ناٹ سیئنگ اینی تھنگ اباؤٹ دیٹ. سعودی عرب کی انفیکٹ بہت زیادہ خدمات ہیں. دیکھیں گریٹر اسرائیل جب بننا ہے تو
سعودیہ تک بھی بات آنی ہے. آپ کو پتہ ہے مدینہ سے باہر ایک جبل حبشی ہے غالباً if I'm not forgetting, جو کہ ایک بڑی اونچی ماؤنٹین جو مدینہ کی اس باؤنڈری سے باہر آتی ہے وہ چیز, ٹھیک ہے. جب دجال آئے گا اور وہ فرشتے کھڑے ہوں گے اور انٹر نہیں ہو پائیں گے, تو وہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ ایک ماؤنٹین کی طرف رخ کرے گا اور ادھر سے مسجد نبوی جو ہے وہ بڑی کلیئرلی نظر آتی ہوگی. تو ابھی آپ نے دیکھا ہے وہ ایک کنگڈم پیلس بنا ہے اس جبل پہ, اس ماؤنٹین پہ, جہاں پہ وہ بڑی اسٹرکٹ سیکورٹی ہے, کسی کو بھی جانے نہیں دیتے. اس بار جب ہم وہ ڈیٹس پرچیز کرنے گئے تھے تو جس ڈرائیور کے ساتھ تھے نا ہم ٹیکسی میں, وہ ہمیں کافی کچھ بتا رہا تھا اس کے بارے میں. پھر میں نے ریسرچ بھی کی, میپس پہ دیکھا بھی, تو بڑا ایک ریسٹرکٹڈ سا کمپاؤنڈ ہے, بہت بڑا پیلس بنا ہوا ہے. اچھا. اور اٹ از بلیوڈ کہ وہاں پہ بلکہ سب لوگ اس کو جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ یہ دجالی پیلس ہے, یہاں پہ آ کے وہ قیام کرے گا. اور وہ کہے گا کہ دیٹ از دا وائٹ پیلس آف محمد. مسجد نبوی کی طرف اگر آپ گوگل میپ سے دیکھیں تو مسجد نبوی بالکل وائٹ نظر آتی ہے آپ کو. وہ کہے گا دیٹ از دا وائٹ پیلس آف محمد, لیکن اس کو نہیں جانے دیں گے. اور سبحان اللہ دجال مائٹ بی یوزنگ ٹیکنالوجی, کیونکہ دیکھیں جس طرح سے اللہ کی نبی نے کہا نا کہ جب صحابہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دجال 40 دن کے لیے آئے گا, ایک دن سال کا ہوگا, دوسرا دن مہینے کا کے برابر, تیسرے دن ویک کے برابر, چوتھے دن نارمل ڈیز کے برابر. تو صحابہ کا سبحان اللہ کیا کمال ان کا عقیدہ تھا. یہ نہیں کہا اچھا ٹیل می مور کس طرح سے ٹیلی پورٹیشن کر رہا ہوگا, کدھر کیسے جا رہا ہوگا. نہیں کہا رسول اللہ نمازوں کیا کریں گے. ان کی پرائرٹی آخرت تھی ہمیشہ, ہماری پرائرٹی ہے دنیا کی چیزیں بتا دو ہمیں. ابھی جان کا بھی نہیں پوچھا انہوں نے, جان کیسے بچائیں گے. ایگزیکٹلی, نماز کا پوچھ رہے ہیں, نماز کیسے بچائیں گے ہم. لیکن جسٹ ٹو لیٹ پیپل اویئر کہ ایک دن 40 مطلب ایک جو دن ہے وہ سال کے برابر کیسے ہوگا, واللہ عالم. لیکن سائنس یہ کہتی ہے, ہم نہیں کہہ رہے کہ وہ لازمی ٹیلی پورٹیشن یا ہم وہ لازمی ٹیکنالوجی یوز کر رہا ہوگا, کیونکہ فیوچر کی یہ ہمیشہ یاد رکھیں جو بھی سن رہے ہیں, ان سین جو سائنس ہے نا, جو مائنر یا میجر سائنس ہے, ان کے بارے میں کوئی بھی ہم چیز حتمی نہیں کہہ سکتے کہ یہی ہو رہی ہوگی, وہ ٹیکنالوجی کا ہی یوز کر رہا ہوگا. کیا پتہ بالکل وہاں اس ٹائم تلواروں اور تیروں کا دور ہو اور شیاطین کے ذریعے مدد لے رہا ہوں. اسکالرز کہتے ہیں کہ وہ نارمل ٹائم ہی ہوگا, 1 سال 2.5 مہینے تقریباً بنتے ہیں, اس عرصے تک وہ رہے گا بالکل. اور وہ جو جب ان سے پوچھے گیا کہ رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ پوری دنیا میں جائے گا, چپے چپے میں, گلی گلی میں, یعنی فلائنگ ڈونکی, ٹھیک ہے. اور فلائنگ ڈونکی کو آپ مثال دے سکتے ہیں کہ جیسے ہائی اسپیڈ ایئر کرافٹ, ٹھیک ہے, جس کے کان جو ہے وہ بڑے بڑے ہوں گے, اور اس کے ساتھ کچھ ایسا ہوگا کہ وہ تمام زبانوں میں کمیونیکیٹ کر سکے گا. اور ابھی وہ میں دیکھ رہا تھا کہ جاپان میں کچھ ٹیکنالوجی کوئی ڈیوائس وہ بنا رہے ہیں, جو اگر آپ شولڈر پہ لگا لیں کسی بھی آپ کنٹری میں جاتے ہیں تو وہ آپ بس بولیں صرف, تو وہ اس کو ٹرانسلیٹ کر کے بولتی ہے. میرے تو نزدیک اس کا دور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی پیک ہوگا. جیسے ابھی میں ریسنٹلی دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے ورچوئل ریئلٹی کے تھرو مدرس کو ان کے ڈیڈ چائلڈ دکھائیں. دے ایکچولی saw them, they interacted with them. ورچوئل ریئلٹی بہت, میں 2 موویز یہاں کوٹ کرنا چاہوں گا کیونکہ لوگ موویز دیکھتے ہیں. ایک ایکس مین ایپوکلپس, اس میں انہوں نے دکھایا کہ ایجپشین میتھولوجی سے وہی تھاس ٹائپ کریکٹر آتا ہے, وہ سارے ایکس مین کو کنٹرول کرتا ہے, آ کے ان کو کال کرتا ہے, یعنی جنات کو. ایکس مین ٹو می آر جنات جو who have strange powers. تو ہیومن بینگس کو مارنا چاہتا ہے, تو یہ ان کو ہم نے ختم کرنا ہے, میری فورسز کو جوائن کرو آ کے. ایک یہ. دوسرا اسپائڈر مین کا بھی ملٹی ورس کے حوالے سے ایک پوری مووی آئی ہے, میرے ذہن سے اس کا نام نکل گیا مووی کا, لیکن لیٹسٹ مووی اسپائڈر مین کی, اس میں دکھایا کہ کتنا بڑا ایلوژنسٹ تھا وہ ویلن. وہ پروجیکٹرز کے تھرو پروجیکشن کر کے ایلوژن کریٹ کرتا تھا, لوگوں کو لگتا تھا کہ ریئل ہے, ریالٹی میں ہو. تو یہ تو حتمی بات ہے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں میرے نزدیک, باقی واللہ عالم, کہ وہ دور پیک ہوگا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا جب اسٹرینج تھنگز ہو رہی ہوں گی. اور جہاں تک یہ بات ہے نا, one day like a year, one day like a month, rest of the days like your one day like a week and rest of the days like normal days, according to some theorists جو بات کرتے ہیں اس پہ تھوڑی کوشش کرتے ہیں انٹرپریٹ کرنے کی. ایک وہ یہ بات کہتے ہیں کہ وہ کچھ ایسا کرے گا کہ ٹائم کا لوپ چلے گا, یعنی سیم ڈے ریپیٹ ہوتا رہے گا, جس میں وہ اپنے بہت سے پلانس کو کرے گا. لوگوں کے لیے وہ ایک ریپیٹ ڈے ہوگا, ریپیٹ حرکتیں ہوگی, اس میں ریپیٹیٹیو چیزیں ہوگی فار اے ہول ایئر. یہ ایک انٹرپریٹیشن ہے, ون آف دی ایئر. باقی ہو سکتا ہے وہ ٹائم کو بھی کچھ چھیڑے, کنٹرول کرے, لیکن دس میک سینس ٹو می کہ ریپیٹیٹیو چیز ہوگی کہ 1 سال تک وہ چیز ہوتی رہے گی. تو ون ڈے لائک اے ایئر سے اکارڈنگ ٹو دیم مراد یہ ہے کہ وہ ریپیٹ کرے گا ٹائم لوپ میں لوگوں کو رن کرے. اس میں ہم نا یوتھ کو ایک بات بڑی گائیڈ کرتے ہیں, وہ یہ کہ یہ تھیوریز ہیں,
جی جی ہم کچھ بھی بہت حتمی ضروری طور ہے. پہ نہیں کہہ سکتے. Exactly. جو میری نظر میں سولوشن ہے, مطلب اس بات میں سچ کیا ہے, اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہوگا. بالکل. ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کے بارے میں بات کریں اصل گے. کام کی بات وہ اصل ہے. کام کی بات وہ ہے, ٹھیک ہے. ہمیں کیا کرنا چاہیے, جیسے وہ جو ہے نا کہ دجال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ جو میں نے کہا نا پوری دنیا میں ٹریول کرے گا, ہر جگہ ایکسیپٹ مکہ مدینہ. شاید میں کہنا بھول گیا تھا. تو کیونکہ مکہ مدینہ کو فرشتوں کی کہ گارڈز نے گارڈ کیا ہوا ہے اور اس کو نہیں جانے دے گا وہ, ٹھیک ہے. مطلب جہاں ہے یہ تو شیطان کا سب سے بڑا ویپن ہے دجال, شیطان کا سب سے. اور اچھا سبحان اللہ, دجال کے آنے سے پہلے تو ہم نے ذکر ہی نہیں کیا, دجال کے آنے سے پہلے مہدی. مہدی جب امام مہدی کے آنے سے پہلے بھی 4 چیزیں ہو رہی ہوں گی, یعنی آلریڈی وہ لڑی سٹارٹ ہو چکی ہوگی بگ ایونٹس کی. فتنہ الاس کا بھی ذکر ہے ایگزیکٹلی. عراق ول بی انڈر ٹائٹ, عراق اینڈ سیریا ول بی انڈر ٹائٹ سیج. یہ مہدی کے آنے سے پہلے, اللہ کی ڈفرنٹ حدیث جمع کر رہا ہوں. دوسرا ان یعمر خراب الدنیا ویخرب عمرانها, پیپل ول بی بلڈنگ ٹال اسکائی اسکریپرز, بڑی بڑی چیزیں صحراؤں میں, اور جو آلریڈی بلٹ ولیجز ہیں ان کو تباہ کر رہے ہوں گے. تیسری چیز, ایک اندھے شخص بھی کہے گا کہ ظلم ہے دنیا میں. آپ کسی اندھے شخص سے پوچھیں کہ ظلم ہے, کہ سر ظلم ہے. چوتھی چیز, 3 sons of خلفاء will be fighting over a treasure beneath the Kaaba. And there is a treasure beneath the Kaaba right now as we speak, full of gold and silver. کعبہ کے بالکل نیچے. لیکن جو علماء بیان کرتے ہیں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ جو ٹریجر ہوگا نا وہ خلافت ہوگی. And they will be the sons of, مطلب اس میں خلافت آنے چکی ہوگی. تو why they said کہ 3 sons of خلفاء, وہ بیٹے ہوں گے 3 sons of long time ago خلفاء. اس کی دلیل کیا ہے, جیسے حضرت مریم جب عیسیٰ علیہ السلام کو لے کے آئیں تو انہوں نے کہا کہ یا اخت ہارون, لوگوں نے کہا قرآن میں آتا ہے یا اخت اے ہارون کی بہن, حالانکہ ہارون علیہ السلام تو سالوں پہلے گزر گئے. تو انہوں نے کیوں کہا اخت ہارون, نسبت دینے کے لیے کہ آپ نسبت. تو وہ بھی خلفاء کے بیٹے ہوں گے جو کہ آپس میں لڑیں گے خلافت کے اوپر. اینڈ دین پیپل ول گیو بیعہ ٹو ان ماڈرن ٹائمز پرنس کے بیٹے ہوں گے. پرنس کے بیٹے ہوں گے, سے مراد کنگ بھی ہو سکتے ہیں, پرنس بھی ہو سکتے ہیں. یہ ایک سائن ہے جو نہیں ہوا ابھی تک. باقی پچھلے تینوں سائنس نہیں, لیکن مسلمانوں کی آرمی جو ہے وہ کانسٹینٹینوپل بھی کرے گی نا فتح, وہ کرے گی. وہ ایگزیکٹلی بات جو ہے یہ نکلے. آپ نے فرمایا تھا کہ مدینہ ول بی ان رونز, ٹھیک ہے, وہاں پہ الوافی ہوں گے. انہوں نے کہا الوافی کیا, انہوں نے کہا برڈز اینڈ اینیملز. مدینہ, حالانکہ مدینہ میں رہنا پرفیکٹلی فائن ہوگا اس ٹائم, اور لوگ پیٹرنل پیرنٹس کہیں گے, انکل کہیں گے کہ بیٹا لیو مدینہ اینڈ کم ٹو دی لائف آف ایز. پھر فرمایا ڈفرنٹ سیکوینس ہے کہ ملحمۃ الکبریٰ ہوگی, مسلمان اور جوز فائٹ, کرسچنز فائٹ کریں گے سیم اینیمی کے لیے, ان کی اپنی جنگ شروع ہو جائے گی. جب کرسچنز آئیں گے وہ کانکر کریں گے کانسٹینٹینوپل کو, مطلب اتنے بگ نمبرز میں آئیں گے. جیروسلم کی آبادی کا بھی ذکر ہے, مدینہ کی ویرانی, جیروسلم کی آبادی. جیروسلم کیپٹل دوبارہ بن گیا ان کا جوز کا. اور ایک بات اور کہ کانسٹینٹینوپول کے بارے میں نا میں اسکالرس سے بڑا ڈسکس کیا, کچھ یہ اسکالرس سمجھتے ہیں کہ وہ دوبارہ فتح ہوگا. ٹرکی مسلمانوں کے ہاتھ سے اگر چلا جاتا ہے دوبارہ, خدا نہ خواستہ فار سم ریزن وہ دوبارہ فتح ہوگا. ایگزیکٹلی, یہ دجال کے ٹائم پہ نیئر دی اپیئرنس آف دا دجال. اور اس پہ جو مجھے لگتا ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ الملحمہ ہوگی نا, the Christians will be gathering under 80 flags, each flag contributing 12,000 soldiers. تو اتنے big numbers میں آ رہے ہوں گے, they will be conquering Constantinople on their way to جبل مجیدو. جبل مجیدو is a place where المجدون, جس کا جو کرسچن, المجدون ہمارا لفظ نہیں ہے بائی دا وے, یہ کرسچن آرمیگیڈن جو لفظ ہے کرسچن ہے, ہمارا جو لفظ ہے وہ ہے جو دین میں آتا ہے ملحمہ, ملحمۃ الکبریٰ یا مقتۃ العظیمہ, یعنی فیئرس کلنگ. اور اس میں مسلمانوں اور ان کی بلکہ 3 گروہ بن جائیں گے. ایک گروہ جو کہ ان کے ساتھ مل جائے گا, دس از رائٹ بیفور دجال, دس از رائٹ بیفور دجال, بالکل ٹھیک ہے. اور 3 سال کا قحط بھی, فیمن آئے گا گلوبل, اور لڑیں گے. ایک گروہ ان سے مل جائے گا, لیکن میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ انہیں کبھی نہیں بخشیں گا جو کرسچن سے مل جائے گا ان کے میسو نمبر کی وجہ سے, یعنی وہ کبھی توبہ ہی نہیں کریں گے. دوسرا گروہ وہ ہوگا جو کہ شجرۃ الموت, جو کہ موت پہ بات کرے گا کہ ہم ان کو آگے نہیں بڑھنے دیں, ان کی ایسی کی تیسی, چاہے ہمیں مرنا کیوں نہ پڑے. اور تیسرا گروہ امام مہدی لے کے آئیں گے مدینہ سے ٹو ڈیفینڈ دا آرمیز. یہ 3 دن تک لڑتے رہیں گے, صبح شام تک بیٹل کا فیصلہ نہیں ہوگا, حتیٰ کہ تیسرے دن یہ سارے ختم ہو جائیں گے اور امام مہدی پہنچیں گے. اینڈ ہی ول کل دا, اور لوگ پیپل ول بی گیدرنگ دا اسپوائلز آف وار, تلواروں کو. ایگزیکٹلی. اور پھر کیا ہوگا, دجال نکلے گا. اور اللہ کی حدیث میں کیا آتا ہے کہ جب مہدی علیہ السلام ہوں گے نا
कॉन्कर्स कर रहे होंगे, तुफ्तहूना वतगलिबूना व तंसरून, तुम लोग गैदर करोगे, कामयाब हो रहे होगे, तुफ्तहूना कुस्तुनतुनिया फयफ्तहु अल्लाह, यू विल गो टू कॉन्स्टेंटिनोपल, जो कि दोबारा फतह हो गया होगा, जो क्रिश्चियंस ने किया होगा, तुम दोबारा फतह करोगे, अल्लाह विल ओपन इट फॉर यू। तुफ्तहूना रोमिया फयफ्तहु अल्लाह, तुम रोम जाओगे वो फतह होगा। सबसे पहले तुफ्तहूना अरब, जज़ीरतुल अरब, क्योंकि इमाम मेहदी का सबसे पहले काम होगा यूनाइट द मुस्लिम्स, ईरान विल कम बैक अपॉन कुरान एंड सुन्ना, ठीक है, और मुख्तलिफ चीजें हो रही होंगी। तो ये जब प्रोग्रेस ऑफ आर्मी होगी ना, ये तब के ना हजरत उम्मे सलमा कहती हैं कि इन्न दज्जाल कद, बल्कि फरमाया कि अद-दज्जालु यखरुजु लिगज़बतिन यग़ज़बुहा, उसे अपनी पावर्स का अंदाजा तब होगा कि ये भी मैं कर सकता हूँ, और फिर वो निकलेगा। और क्या हदीस में क्या आता है कि उसको कोई चीज इतना गुस्सा पहुंचाएगी, अद-दज्जालु यखरुजु लिगज़बतिन यग़ज़बुहा, समथिंग विल मेक हिम सो एंग्री दैट ही विल ब्रेक ऑल द चेन्स एंड शैकल्स दैट कम आउट, अल्लाह की हुक्म से ही। और वो क्या होगी, तो उलमा से कि द कॉन्क्वेस्ट्स, मेहदी की फतुहात, और शैतान मेहदी की फतुहात को रोकने के लिए अनाउंसमेंट करेगा, इन्न दज्जाल कद खलफकुम फी दरारिकुम, दज्जाल इज आउट एंड ही इज प्लेइंग विद द ईमान ऑफ योर वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो इमाम मेहदी 10 हॉर्समैन भेजेंगे, और अल्लाह ने फरमाया कि वल्लाहि इन्नी लअलमु अस्माअहुम व अस्माअ आबाइहिम व अलवान खुयूलिहिम, या सलाम, कि वल्लाही मुझे उनके नाम मैं जानता हूँ, उनके बाप के नाम जानता हूँ, हॉर्स राइडर्स के, और उनके घोड़ों के रंग जानता हूँ, अलवान खुयूलिहिम, उन्हें घोड़ों के रंग जानता हूँ मैं। और फरमाया दे विल बी द बेस्ट 10 हॉर्समैन ऑन द फेस ऑफ दिस अर्थ, बट द यू नो द क्रिस्प इज, वो जाएंगे तो दे विल फाइंड आउट द न्यूज़ वाज फॉल्स। अच्छा, इसी में ना हमारे लिए खुशखबरी है, मैं उसी की थोड़ी देर बाद दज्जाल निकल भी आएगा। देखें, मैं आज ही एक जगह लेक्चर पे ऑनलाइन बात कर रहा था कि अगर मैं आपको एंड बता दूं ना, एंड रिजल्ट, आप में मोटिवेशन बढ़ जाएगी। मुसलमानों का एंड रिजल्ट बताया हुआ अल्लाह के नबी ने कि ठीक है मार बहुत पड़ेगी, लेकिन एंड में कामयाब तुमने एंड में हजरत ईसा उसे मारेंगे भी। ये मुस्लिम यूथ के लिए पैगाम है जो शायद डिप्रेस हो जाए, यार मैं ये फ्री मेसन इल्यूमिनाटी दज्जाल सुन सुन के मुझे तो ऐसे लगता है हम ओवर पावर हो जाएंगे और हमारा कोई मददगार नहीं होगा। ऐसी बात नहीं है, अल्लाह के नबी फतूहात की आपको दे रहे हैं, खुशखबरी दे रहे हैं आपको, अल्लाह के नबी बता रहे हैं सोल्यूशन क्या है। तो सोल्यूशन की तरफ अगर हम शेख आए तो सूरह कहफ मेरे नजदीक जो है ना, इट इज द एब्सोल्यूट एंटीडोट। और मैं जानना चाहूंगा आप हाउ डू यू एडवाइज द यूथ के व्हाट शुड अ कॉमन यूथ डू कि वो दज्जाल के फितने से जो है वो बच जाए? यार मैंने तो एक 7 स्टेप्स फार्मूला बनाया हुआ है। 7 स्टेप, अच्छा ठीक है, वो खैर डिटेल्ड है, वो मैंने इस पे एक लेक्चर भी दिया हुआ है, वो आप जाके देख लें अगर आपको डिटेल में चाहिए तो। नहीं, आप ब्रीफली बताएं यार। उसमें नंबर 1 इज अल्लाह ताला के बारे में जानना, नॉलेज ऑफ अल्लाह सुब्हानहू तआला, अस्मा व सिफात अल्लाह सुब्हानहू तआला। अगर आपके पास अल्लाह ताला का नॉलेज नहीं है ना, फिर आप किसी भी पीर फकीर बाबे उसके सामने कब्र के सामने झुक जाएंगे, दज्जाल दूर की बात, इस दुनिया में शिर्क करते करते मर जाएंगे और इस दुनिया में छोटे दज्जालों को मानते हुए चले जाएंगे इस दुनिया से। दूसरी चीज ईमान, शेख सब कुछ ईमान है, सब कुछ ईमान है। अल्लाह की मैंने फरमाया कि इन्नी क़द उहिया इलैया अन्नकुम सतुफ्तनूना फी क़ुबूरिकुम मिथला फितनतिल मसीह दज्जाल, कि बेशक मुझ पे वही की गई है कि तुम लोग अपने कब्रों में मसीह दज्जाल के फितने की तरह फितने से आजमाए जाओगे। मतलब अगर मेरा बच भी जाए ना तो मैं कब्र में दज्जाल का फितना हमारी मौत के टाइम भी आने वाला है। फितनतुल महया वल ममात, एग्जैक्टली। और कब्र और दज्जाल का फितने का बड़ा कोरिलेशन, बड़ा स्ट्रांग है। हम जो तहियात में दुआ मांगते हैं, अल्लाह मिन अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र, और जहन्नम से पनाह मांग के व मिन शर्रि फितनतिल मसीह दज्जाल, यानी कब्र की यहाँ पे दज्जाल भी यहाँ पे, और हदीस में भी आया। क्यों? वी थिंक यार दज्जाल के बारे में हमने लेक्चर सुन लिया है और अली भी बैठे हैं, बड़ा अच्छा बताया इन्होंने, तो अली दोनों अलियैन बैठे हुए हैं माशाल्लाह, तो हमें सुन लिए। अब हम दज्जाल आएगा ऐसी तरह, वो दज्जाल काफारा, चल बड़ी छोटी कर, अभी हमारा उस टाइम नहीं। वी थिंक इट्स इजी, कब्र के सवालात भी वी थिंक इट्स इजी। बिल्कुल। मन रब्बुक मा दीनुक मन नबियुक, वल्लाही ब्रिंग फर्स्ट ग्रेडर आउट, आस्क हिम मन रब्बुक, बेटा अल्लाह रब्बी, इस्लाम दीन सब कुछ, लेकिन इट्स नॉट इजी। और एक टेस्ट सॉरी ऐड कर दूं कि सूरज ग्रुप होता दिखाया जाएगा और जो मोमिन होगा कहेगा कि लेट मी प्रे,
میری اثر کی نماز چھوٹ سمجھے گئی. گا اثر کا تو ٹائم. فرشتے کہیں گے کہ یہ اب نماز کا ٹائم نہیں نماز ہے. time. تو سوچیں یہ کتنا بڑا ٹرائل ہے. جس کے کانشیسنس میں نماز ہے وہ وہاں بھی کہے گا میں نے نماز پڑھنی ہے. اور جس کے کانشیس میں نماز نہیں ہے وہ اس کے لیے سورج غروب. تو وہاں پہ جو ہے نا, وہاں پہ قبر میں کیا کام آئے گا؟ رٹے رٹائے الفاظ کام نہیں آئیں گے. میموری کام نہیں ہے, کہ میموری تو تتر بتر ہو جائے گی جب منکر نکیر آئیں گے آپ کے سامنے اور چیخوں گے چلائیں گے, کیونکہ وہ منکر نکیر ایسے نہیں کہ ناک 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 سر کین آئی کم ان پلیز, نو نبی کا نام بتا دیں, ہاں کم بٹ برنگ یو نو کافی اینڈ ود 2 sugars پلیز, ایسا نہیں ہوگا. وہ چیختے چلاتے ہوئے زمین کو پھاڑتے ہوئے اور بجلی کی آواز ہوگی, من ربک ما دینک. انسان امیجن 6 feet under the grave ہے اور فرشتے اس کے پاس ہاربل فیسز کے آئے ہیں, اندھیرا ہے, کوئی روشنی نہیں ہے, ہل نہیں سکتا. جو ہے نا, حدیث میں الفاظ ہیں, انسان کہے گا جس نے لا الہ الا اللہ زندگی نہیں گزاری, انہوں نے کام نہیں کیا, کہے گا ہا لا ادری, ہا لا ادری, آئی ڈونٹ نو. لیکن جو ایمان والا ہوگا نا, یثبت اللہ الذین آمنوا, یہاں پہ یہ آمنو کا جو لفظ ہے نا, یہ جو پوائنٹ ہے میرا, بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ تعالیٰ تثبیت دیں گے, اسٹیڈفاسٹنس دیں گے, یعنی ان کے قدموں کو جمان کے رکھیں گے جو ایمان والے تھے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. سو پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو ایمان بچائے گا دجال سے اس دنیا میں بھی, اور قبر کے سوالات بھی جو ہے نا وہ ایمان ہی بچائے گا. اور آپ نے فرمایا نا ثلاثۃ اذا خرج لا ينفع نفس ایمانها, جب 3 چیزیں نکل آئیں تو پھر ایمان انسان بڑھا نہیں پائے گا, بینیفٹ نہیں کر پائے گا. دجال, دابۃ الارض, طلوع الشمس فی مغربها, سن رائزنگ فرام دی ویسٹ. جب وہ نکلا نا, او تیری یہ کیا ہو گیا, اب میں مسلمان ہوتا ہوں یا رب آمنا. ایمان کو ان سمپل لینگویج آپ کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ ایمان سمپل لینگویج یہ ہے کہ یقین کہ ہم نے اس دنیا سے جانا ہے, قرآن کی تلاوت کر کے نا. دیکھیں ایمان از اے فیلنگ. اللہ پہ ایمان آپ کا کتنا اسٹرانگ ہے. ہمیں پتہ ہے کہ کل ہمارے سے سب سے پہلا سوال ہونا ہے نماز کے بارے میں. ہم کیا نماز, یہ یقین ہونا نا اللہ کے سامنے کہ میں نے کل حاضر ہونا ہے اور میں نے ایمان کو بلڈ کرنا ہے. قرآن و حدیث کو پڑھیں, آپ کا ایمان بلڈ ہوگا. نالج سے ایمان بلڈ ہوتا ہے, یعنی نالج از دا پری ریکوزٹ آف ایمان, جس سے ایمان بلڈ ہوتا ہے. اور یقین ہونا کہ کل میں نے آپ کے سامنے جانا ہے, یہ دنیا کی زندگی فانی ہے, ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. خیر اس کے ڈفرینٹ ہیں, لیکن ایمان بڑھائیں, کیونکہ دجال اگر آ گیا اور آپ نے ایمان بڑھایا نہ ہوا نا, you are already in the fitna of dajjal. You are gone, کیونکہ آپ کے پاس قحط سالی ہوگی, آپ کا ایمان اسٹرانگ نہیں ہوگا. آپ نے اسے فوراً پوجا شروع کر دی کہ مجھے دے, I need the job. ہوں گے نا جو اس کو ریجیکٹ کریں گے, ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ صبح کو اٹھیں گے, ان کے اینیملز مر چکے ہوں گے, ان کی پراپرٹی جا چکی ہوگی. اب یہ جو سارا وقت ہے نا, یہ جو 1 سال اور 2.5 مہینے کا ہے جو بھی بنتا ہے, یہ انہوں نے گزارنا ہے. سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر. اور لٹرلی یہ اس ٹائم پہ رسک ہوگا, لٹرلی رسک ہوگا. میں تو کہتا ہوں ہمیں آج سے ہی شروع کر دینا چاہیے. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. دس از واٹ از پروون فرام حدیث. بالکل, مطلب سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا آتا ہے, لا الہ الا اللہ حدیث کے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے. اچھا پھر بات یہ ہے کہ جو شخص اس رزق کا ابھی تک عادی نہیں ہے, وہ کیسے اچانک سے اپنے آپ کو عادی کرے گا؟ جو شخص ایمان والا اپنے آپ کو سمجھ بھی رہا ہوگا نا اس دن, لیٹ می گو اینڈ سی دجال, بالکل وہ اس کے فتنے کا شکار ہو جائے گا. تو میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں جو مجھے دیکھ رہے ہیں, اگر ہم لوگوں نے اپنے آپ کو ایمان پہ بلڈ اپ نہ کیا اور اپنی اولاد کو ایمان کی ڈوزز نہ دیں, یعنی قرآن و حدیث پہ نہ لگایا, اور وہ صرف سلمبرجر میں اور گوگل میں اور فیس بک پہ جاب لگنے میں لگے رہ گئے اور ایمان کو کمپرومائز کیا, تو ہماری آنے والی نسلیں دجال کے فتنے کا, یعنی دجال کی آرمی میں ہوں گی. صحیح بات ہے. اور ان اصفہان سے 70,000 جوز کے ساتھ مل کے دجال کو رب مان رہی ہوں گی, والعیاذ باللہ. ہمارے مسلمانوں کے بیٹے, ان کے والد جو ہے نا, ان کا نام عبداللہ عبد الرحمن ہوگا, لیکن وہ فتنے کا شکار ہو جائیں گے. تو ایمان از ویری امپورٹنٹ. اس کے علاوہ ڈفرینٹ پوائنٹس ہیں, یعنی فلی اوے فرام دجال. اف یو نو دجال ان اسلام آباد, بک اے 1-way ticket to another city. سیلفیاں نہ کھچائیے, سیلفیاں نہ کھچائیے. ڈونٹ سی کہ یار دجال F7 میں آیا ہوا ہے, جناب صبر میں آیا ہوا ہے, اور چھپ چھپ کے دیکھتے ہیں دجال کو, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ دجال paparazzi's are here, we have spotted you. یہ مت کریں, واللہ بھاگے دجال سے, ٹھیک ہے, کیونکہ دجال کو سے دور جائیں. یار ویسے بھی وہ دور بہت فتنے کا ہوگا, جو ہم نے پہلے ایونٹس ڈسکس کیے ہیں. اٹ مینس کہ وہ قتل و غارت اور بلڈ شیڈ اور پتہ نہیں کیا کچھ. where should you be when dajjal is out? بڑا امپورٹنٹ یار ایک بار آپ نے پوچھا تھا پہلے, مجھے یاد پڑتا ہے, میں نے مکہ مدینہ کہا تھا, وہ جواب نہیں ہے نا, وہ جواب نہیں تھا. مجھے یہ بھی یاد ہے کہ وہ جواب نہیں تھا, کچھ اور تھا جواب. جواب کیا تھا یہ بھی نہیں یاد. اللہ اکبر. اپنے گھروں میں, پہاڑوں میں. You should be with the forces of Mehdi. Yes. اللہ اکبر. If you're not with the forces of Mehdi, then where are you?
اسلام کی فتوحات ہو رہی ہیں, اسلام کا بول بالا ہو رہا ہے, اور آپ ڈالر کما رہے ہیں, روپے کما رہے ہیں. لیکن جس وے آف لائف کی طرف ہم جا رہے ہیں, فورسز آف مہدی جوائن کرنا, اپنی پراپرٹیوں کو چھوڑنا, ڈی ایچ اے کے پلاٹس کو چھوڑنا, بحریہ کے پلاٹس کو چھوڑنا, اس لیے تو لیکن نے کہا تھا نا میرے اور آپ کے لیے, join his army, join his forces, even if you have to crawl over the snow. اللہ تم نے ان کو جوائن کرنا ہے, اگر تمہیں چاہے برف کے اوپر سے نا گھسیٹ کے بھی جانا پڑے, کیونکہ دس از ویئر حق از. ہاں کوئی خاتون ہے, کوئی نہیں جا سکی عورت, کوئی بچہ ہے, دے شوڈ جہاں بھی مرضی ہے ایمان پہ رہیں, ایمان قائم کریں, چاہے مکہ مدینہ میں بھی ہے نا, نہیں بچا پائے گا دجال کے فتنے سے. کیوں؟ حدیث میں کیا آتا ہے, مدینہ will shake thrice, مکہ مدینہ 3 زلزلے آئیں گے, اور ایک آیا نہیں نکلے, دوسرا تیسرے میں نکل جائیں گے منافقین باہر, اور دجال will capture them. سو اگر ایمان نہیں ہے, آپ مکہ مدینہ میں بھی ہیں, اچھا اس کوئی پہ فائدہ میں نہیں ایک ہوگا. بات ایڈ کر دوں کہ میں نے ایک فارمولا نکالا ہے ہم سب کے لیے بھی انشاءاللہ, اپنے آپ کو نا مشکلات کا اور محنت کا عادی ڈالیں اس ایج میں, ڈوپامین کے عادی نہ ہو جائیں, جان بوجھ کے مشکلات کا عادی ڈالیں, لگژریز کا عادی نہ واللہ کریں ہی اپنے آپ کو. لگژری سے نکلیں, زمین پہ سونا شروع کریں, مذاق نہیں کر رہا, ایسی چیزیں کریں جو مشکل سے حاصل ہوتی ہیں, واک کریں, جہاں واک کر سکتے ہیں واک کر کے, یعنی گرمی ایسا میں صوفہ واک نہ لیں جس سے اٹھنا مشکل ہو جائے. ایگزیکٹلی, اپنے سمپلسٹی کی طرف آئیں, منیملزم کی طرف آئیں, کوئی گاڑی موبائل فون ہلکا والا, اولڈ گاڑی گھر میں ہے اس کو چلائیں, میں مذاق نہیں کر رہا. اچھا تھوڑا سا نا سولوشن, ہاں بس یہ کہ مائک سیل کرو یار, کیمرے بھیج دو بھائی, چلو اٹھو, پیک اپ. زمین پہ لیکن اپنی امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں. اچھا I won't go to that much extent, لیکن I would say کہ اپنے آپ کو مشکلوں کا عادی بنائیں, مشکلوں کا عادی, مین بات یہ اپنا بیڈ بے شک نہ بیچیں, لیکن سستی کا شکار نہ ہو. If you think اگر آپ کو محنت کرنا مشکل لگتا ہے, اگر آپ کا 2 روٹیوں یا 1 روٹی کے بغیر گزارا نہیں ہوتا اور آپ آدھی روٹی پہ گزارا نہیں کر سکتے. میں آپ کو بتاتا ہوں ٹیکنالوجی پہ ہم کتنا زیادہ وہ ہو چکے ہیں. آج سے 10 سال پہلے میں اسلام آباد آتا تھا, لیکن میرے پاس گوگل ارتھ نہیں تھا, میں راستے خود ہی ڈھونڈتا تھا, اور میں ڈھونڈ لیتا تھا, میں پہنچ جاتا تھا. اب گوگل ارتھ بند ہو جائے تو ہم پینک ہو جاتے ہیں, یار میں کیسے پہنچوں گا وہاں تک, مجھے راستہ ہی نہیں پتا. اسلام آباد مجھے تھوڑا سا کمپلیکس. شیخ ہمیں گرمی لگ رہی ہو, اسی نہ آن ہو, ہمارا موڈ دیکھیں آپ. ہاں واللہ شیخ, اور what are we man, ہمیں بھوک لگ رہی ہو, مطلب ایک بچہ جو کہ سال کا بھی نہیں ہے, وہ تو بھوک کی وجہ سے روئے تو بات سمجھ آتی ہے اور چیخے چلائے, مگر ایک 45 سال کا شخص, اس کو بھوک لگے وہ بھی چیخنا چلانا شروع کر دے, یہ تو اتنا نہیں ہونا چاہیے نا. تو مطلب اتنا, صحابہ کو دیکھیں آپ, سبحان اللہ, ایک کھجور چوس رہے ہیں, لشکروں میں سے 3 لوگوں کو ایک کھجور ملتی تھی کہ اس کو ہاف کر کے آپ لوگوں نے چلنا. ابھی بھی سوری ٹو ایڈ ہیئر کہ ابھی ہم کرونا وائرس کے اسٹیٹسٹکس اٹھائیں تو سب سے زیادہ جن کنٹریز نے ریزسٹ کیا اس کو مسلم کنٹریز ہیں, کیونکہ غربت کا شکار, مشکلات کا شکار, ڈسٹریس کا شکار, اور ظاہر ہے امیونٹی بڑی زیادہ ہے, اور پھر چیلنجز فیس ہمارے, لوڈ شیڈنگ کتنی ہوتی ہے, گورے تو پریشان ہو جاتے ہیں, پینک ہو جاتے ہیں, لوڈ شیڈنگ تھوڑی سی ہو جائے, پیٹرول ختم ہو جائے, کتنے چیلنجز فیس کرتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی بھی پریپریشن ہے. بہرحال میں 2-3 سولوشن میں بھی ایڈ کر دوں. ہمارا ٹائم بھی انشاءاللہ ختم ہونے والا ہے, تو میں چاہتا ہوں ہم اینڈ کی طرف آئیں. کہف میرے نزدیک اس سے بڑا اینٹیڈوٹ نہیں ہے دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے. ایک میں وہ حدیث سنانا چاہوں گا یوتھ کے لیے, فلسفہ زندگی کو سمجھیں. اگر آپ سے بھی پوچھے زندگی کی فلسفی کیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, ایک چوکور سکوئر بنایا, بیچ میں لائن کھینچی, سکوئر کے باہر لائنز بنائی, کہا یہ انسان ہے اور یہ موت سے گھرا ہوا ہے, اور اس لائن کے بیچ میں لائن تھی, لائنز اور بنائی, کہا یہ شیطان کے رستے اور یہ مشکلات ہیں جو تم پر آنی ہی آنی ہے, ایک سے نکلو گے دوسری آئے گی. پہلا فلسفہ, مشکلوں کے لیے تیار ہو, اللہ سے عافیت مانگو, لیکن ٹیسٹ ٹرائلز آئیں گے, مشکلات آئیں گی, لاسز آئیں گی. نمبر 1 اس کے لیے تیار ہو. ہماری یوتھ اس کے لیے تیار نہیں ہو رہی, پینک ہوتے ہیں, بہت پینک ہوتے ہیں, ہمارے رویے بہت بدل چکے ہیں. نمبر 2 تمہیں موت آئے گی, دوسرا فلسفہ یہ, you will not live forever. نمبر 3 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جو لائن کے باہر, اسکوئر کے باہر لائنز ہیں, یہ انسان کی غلط امیدیں, جتنا ان کے قریب جائے گا موت کے قریب ہوتا ہے گا. غلط امیدیں کیا, I will live forever. غلط امید کیا, اللہ مجھے معاف کر دے گا. غلط امید کیا, جب بوڑھا ہوں گا تب نماز پڑھوں گا. غلط امید کیا, ابھی تو انجوائے کر لے, کھا لے, پی لے, جی لے, گرل فرینڈز بنا, سب کچھ دیکھی جائے گی بعد میں. ایک اس پہ اس فلسفے کو پکڑیں, دجال سے بچنا. دوسرا سورہ کہف کی روشنی میں گڈ کمپنی. If you don't have good company, you're gone. Finished, ختم ہو گئے آپ. شیخ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا. ٹھیک ہے,
اپنے آپ کو صبر کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ جوڑ کے رکھیں جو اپنے رب کو پکارتے ہیں. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. یار کتنی کلیئر آیا تھا. اپنی آنکھوں کو بھی نہ سے موڑ کے نہیں دیکھنا آپ نے, دیکھنا بھی نہیں ہو لوگوں کو, رہنا دور کی بات, جو دنیا کی زندگی کو چاہتے ہیں. شیخ کتنا ظلم کر رہا ہے ہمارا میڈیا, اللہ کو کیسے جواب دیں گے. جان بوجھ کے مولوی کو ڈیفیم کرتے ہیں, داڑھی والے بندے سے ڈراتے ہیں لوگوں کو, قاری صاحب کو گالیاں دلواتے ہیں, ہر مولوی کے خلاف کر رہی ہے. میں مانتا ہوں بہت پرابلمز ہوں گی مدارس میں, بڑا کچھ ہوگا, ہراسمنٹ ہوتی ہوگی, مولسٹیشن ہوتی ہوگی, وی ایگری ود اٹ, لیکن آپ نے مولوی طبقے سے اتنی نفرت پھیلا دی ہے, نوجوانوں میں اتنی نفرت پھیلا دی ہے کہ بندہ مولوی بننے سے ڈرتا ہے, تو کیسے گڈ کمپنی پائیں گے. آپ نے اس کمپنی کو ہی سائڈ پہ لگا دیا. لوگ منافق کہتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں, یہ بھی دجل ہے. اور اس میں ہمارا میڈیا اللہ کا جواب دے گا کہ کس طرح ایک ایک چیز, ان کی سماعت, ان کی بصیرت, سب کا سوال ہوگا. سر ہم نے دین بیچ دیا ہوا ہے نا اصل میں, ہم کا ایمان ہی نہیں ہے ہمارا. تو پھر اگر آپ میں اگر امیجن کروں نا اپنا دورہ جاہلیت, اگر میں مولویوں کے ساتھ پھر آؤں نا, I would want کہ میرا کوئی جاننے والا میرا دیکھ لے, کوئی دیکھ نہ لے. یونیورسٹی میں کبھی آ جاتے تھے تو ہم چھپتے پھرتے تھے کہ یار میرے کوئی جاننے والا نہیں. بھائیوں نے کہا میں نے آپ کی یونیورسٹی میں آنا ہے, تو میں بڑا رجسٹ کیا, سوچا کہاں مل, جہاں تبلیغی جماعت ایک بار میرے کمرے کے باہر آئی, میں کمبل میں گھس گیا کہ یار میرے دوستوں کو نہ پتہ لگ جائے گی تبلیغی جماعت. جب میں ان داڑھی والے بھائیوں کو یونیورسٹی میں لے کے آیا نا, میں نے اپنے سارے بوائز کو اور گرلز کو کہہ دیا کہ پلیز آپ لوگوں کو آج میں نہیں جانتا نہ آپ مجھے جانتے ہو, ہم سیدھا جائیں گے سیدھا آئیں گے. اور وہ اتنے تندر تھے. جب میں انٹر ہوا نا, انہوں نے کہا کدھر خیریت ہے, اللہ اکبر. یہ جو مولوی پارٹی سے مراد ہے ریلیجس کلاس, اس کو جو انکول بنا دیا نا میڈیا نے, صحیح بات, اس کی وجہ سے بڑے کم لوگ اچھی کمپنی کی طرف جاتے ہیں. وہ ہمیشہ تھگس کو اور ماچو مین اور وہ جو ریپ اور ہپ ہاپ سننے والے لوگ ہیں ان کی طرف جاتے ہیں. تو سورہ کہف کی روشنی میں اچھی کمپنی, زندگی کا صحیح فلسفہ سمجھنا, نالج اور نالج پر استقامت رکھنا, یہ جو آپ نے بات کی تھی نا اللہ کا نالج, یہ اتنا امپورٹنٹ ہے. اور پھر وہ مین آف ٹو گارڈنز کی جو سٹوری ہے نا, دیٹ از دا پیک ٹو می. مٹیریلزم کو بریک کرتی ہے, وہ آئی ایم کے کانسیپٹ کو بریک کرتی ہے, وہ سیلف سفیشینسی کے کانسیپٹ کو بریک کرتی ہے. میں سب کچھ ہوں جی, میں نے سب کچھ بنا لیا, میں نے سب کچھ کر لیا. اللہ تباہ کر سکتا ہے آپ کی سلطنت کو, آپ کی چیز کو, ایک سیکنڈ میں. جیسے اور وہ دوسرا بندہ جو ہمبل تھا, اس نے کہا کہ تو کیوں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہہ کے کیوں نہیں داخل ہوا وہاں. اور پھر جب وہ تباہ ہوا تو اس نے کیا کہا, ہائے کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک, اور اس نے کوئی دیوتا اور دیوی کی پوجا نہیں کی. شریک کس کو کیا, آئی ایم کو, اپنے نفس کو. یعنی اس شرک سے یوتھ ہماری بچ جائے. نارسسزم کی ڈیزیز پیک پر جا رہی ہے, انسٹاگرام اور فیس بک اور یہ اچیومنٹس. الحاکم التکاثر is not just piling up worldly wealth, it's piling up likes and subscribers. آگے بڑھ جو, آگے سوشل میڈیا انفلوئنسر بننا ہے مجھے, چاہے میں جس مرضی طرح کی حرکت کر ڈالوں, بلڈنگ سے چھلانگ لگا دوں, کوئی چاہے بالکل کام کر دوں میں. اور دیکھیں ٹک ٹاک پہ کیا ہو رہا ہے, ایون انسٹاگرام پہ کیا ہو رہا ہے, لوگ کیا کیا کر رہے ہیں اپنے آپ کو فیمس کرنے کے لیے. اور جو ہمارے بھائی ہیں وہ ہر الٹا کام کر رہے ہیں, شاید ہم نظروں میں آ جائیں دنیا. اور دجل ایسا ہے شیخ کہ ہر اسلامی چیز پہ ڈاؤٹ کیا جاتا ہے, اسلامی چیز کو بری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, پردے کو, داڑھی کو, ایون ان آور کنٹریز. یار دکھ اس بات کا ہوتا ہے ہمارے اپنا میڈیا جو ہے وہ اس کے خلاف ہے. دس از پارٹ آف دا دجل اینڈ دا پلان. اور آخری جو میرے نزدیک جو بات ہے نا, آرگینک لائف سٹائل اڈاپٹ کریں. بالکل, اف یو وانٹ ٹو بی سیف فرام ہم, دیسی خوراک کی طرف آئیں. یہ کھجوریں ہمارے سامنے پڑی, ہنی ہے, ملک ہے, ڈرائی فروٹ ہے, اس کی طرف آئیں. فارمنگ کی طرف آئیں, لٹرلی فارمنگ کی طرف آئیں. مرغیاں پالیں, پرندے پالیں, جتنا نیچر کے پاس جا سکتے ہیں, بلی پالیں, گارڈننگ کریں. پلیز یہ فوڈ پانڈا کے ایڈکٹ نہ بن جائیں, یہ میکڈونلڈ سے ایڈکٹ نہ بن جائیں. ایگزیکٹلی, مطلب ہمارا تو ہم بھائی آج کیا کھا رہے ہو, ڈیل کھا رہا ہوں, ڈیل کھا رہا ہوں, مطلب نہ کوئی روٹی کھا رہا ہوں, نہ ٹکے کھا رہا ہوں, ڈیل کھا رہا ہوں. صحیح بات ہے. اور سبحان اللہ, یہ جو آپ صحیح بات کر رہے ہیں, ہماری یوتھ ایڈکٹ ہو گئی ہے. جب تک روزانہ رات کو ہر آلٹرنیٹ ڈے پہ فوڈ پانڈا سے ڈیل نہ منگوائے نا, یا جووی سے نہ منگوائے, تب تک جو ہے نا وہ گزارا نہیں ہوتا ان کا. تو ہم یقین جانے جب گھر میں سالن اور پالک بنا ہو, ہماری یوتھ کھاتی ہے. آپ لوگ خود جواب دیں اپنے گھروں میں, دل سے پوچھیں کہ سالن روٹی پالک قیمہ بناؤ, ٹینڈے بنو, ٹینڈے گوشت بناؤ شوربے والا,
حالانکہ گوشت اس میں ٹینڈے ہیں, اللہ کے وسلم ٹینڈے پسند کرتے تھے, سبحان اللہ. لیکن آپ کو نہیں پسند And آتا. this is best for your health. کھا کے پھر آرڈر دوبارہ کرتے ہیں ہاں کہ کھانا یہاں کا کھا لیا, لیکن دوبارہ چس جو ہے نا وہ رات کو یہی ہے کہ لیٹ نائٹ ڈیلز میں لیٹ نائٹ ڈیلز میں آئے. تو بہرحال یہ میری طرف سے یہ سولوشن ہے. آپ کی طرف سے کوئی؟ بس میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں نے بڑا اچھا سم اپ کر دیا, اور مین چیز یہی ہے اپنے آپ کو دین کے نالج کے ساتھ اکوپ کرنا. اور آپ نے جو خاص طور پہ بڑے جو اسٹیپس بتائے ہیں نا, سبحان اللہ, یہی مین چیزیں ہیں, ایمان والے اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننا. آئی بلیو کہ یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں. جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیک. اور میں جو آپ لوگوں کو فائنل جو نا ڈپارٹنگ ایڈوائز جو دینا چاہوں گا جو لوگ دیکھ رہے ہیں, وہ یہ کہ جیسے اپنے ایمان کی بات کی نا, ایمان از ناٹ جسٹ نالج. نالج تو ابلیس کو بھی تھا, نالج تو ابو جہل کو بھی تھا, نالج تو بہت سارے لوگوں کو تھا جنہوں نے انبیاء کو قتل کیا کہ یہ بات سچ. وہ لوگ کہتے تھے کہ واللہ یہ سچا نبی ہے. ابلیس سے زیادہ اللہ کو کون جانتا ہے اس طرح سے. تو نالج از ناٹ ایمان. ایمان از تصدیق بالقلب و عمل بالجوارح, یعنی دل سے اس کو مان لینا کہ واقعی میں رب میں نے آپ کے سامنے کل آنا ہے اور آپ کو میں نے جواب دینا ہے, اور اس کے ساتھ عمل کرنا. جو شخص کہتا ہے نا کہ میں بڑا ایمان ہوں, جی الحمدللہ الحمدللہ ماشاء اللہ بڑا ایمان ہے, لیکن وہ عمل نہیں کر رہا, تو دس ہی از لائنگ. کیونکہ جو بیج بوجا جاتا ہے, ڈالا جاتا ہے, وہ ابھرتا ہے, نکلتا ہے. اگر دل میں ایمان کا بیج ہے تو وہ سامنے نظر آئے گا, لازمی سی بات ہے. اور شیخ ایمان کی ایک نشانی میں آپ کو سوری بات ایڈ کر دوں بہت سادہ الفاظ میں, اگر آپ نے چیک کرنا ہے آپ ایمان والے ہیں کہ نہیں ہیں, تو جب آپ کوئی ٹی وی سیریز دیکھیں, مووی دیکھیں, اور اس میں کوئی اینٹی اسلامک یا شریعت کے خلاف بات ہو رہی ہے اور آپ کو غصہ چڑھے, یہ آپ کا ایمان ہے. لیکن اگر آپ بغیرت کی طرح وہ سین بھی دیکھتے ہیں, انجوائے بھی کرتے ہیں, اس کو پروموٹ بھی کرتے ہیں, تو ان شارٹ بی اے کریٹیکل اینالسٹ. صرف اسلام کو کریٹیک بن کے نہ دیکھیں, موویز کو بھی کریٹیک بن کے دیکھیں, اور ٹی وی سیریز کو, ڈاکیومنٹریز کو, ہر چیز کو کریٹیک بن کے دیکھیں. ایگزیکٹلی, یہ بہت امپورٹنٹ. اور ساتھ ساتھ جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو سورہ کاف میں آتا ہے نا کہ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا, اب اس کو فالو مت کریں جس کا دل ہم نے اللہ کے ذکر سے غافل کیا ہوا ہے. مطلب ایک تو وہ شخص ہے جو اللہ کا ذکر ہی نہیں کرتا, جو سارا میڈیا انڈسٹری بھری ہوئی ہے, یہ اسپورٹس انڈسٹری ہے. I'm not saying sports are حرام, فٹ بال نہ کھیلیں, I'm saying کہ سارا دن فٹ بال میچز دیکھنا اور 3 دن کے ٹیسٹ میچز دیکھنا, اس سے بڑی ڈسٹریکشن کیا ہوگی آپ کے زندگی کے مقصد سے. یہ وہی ڈسپشن ہے نا, ہم تیار ہیں آلریڈی اس ڈسپشن کے لیے. بالکل, وہ آئے گا تو ہم مانیں گے اس کو. سمینا ہوا تھا نا, thousands of Muslim will be following it. لیگز کے پیچھے پاگل ہیں لوگ. ساری رات ہم اگر میچز بچوں نے ویسے گولی کوئی مار جائے گا آپ کو کہ تم نے لیگ میری کیوں بند کی. بالکل. اور آپ خواتین کو دیکھیں شاپنگ کی پیچھے کس طرح سے پاگل ہیں آج کل. آپ ذرا مالز اور ادھر چلے جائیں, حالانکہ کووڈ کی سیریس حالات ہے, ہم لوگ گھروں سے باہر نکلتے ہوئے ڈرتے ہیں, اور وہ لوگ شاپنگ کر رہی ہیں. اور پھر یہ جو میٹیریلزم کا فطرہ ہے نا, دجال کو سب سے زیادہ فالو کرنے والی خواتین ہوں گی, حتیٰ کہ شوہر اپنی ماں کو, اپنی بیوی کو اس کو پکڑ کے باندھے گا اس کو دجال سے بچانے کے لیے, لیکن she would try to leave and follow دجال. سوری میں ایڈ کر دوں کہ عورتوں پہ جتنا پیئر پریشر عورتوں پہ ہوگا نا, دجال کو فالو کرنا, کسی اور پہ نہیں ہوگا. اس لیے وی ہیو ٹو بی ایکسٹرا سینسٹیو اباؤٹ وومن ان دیٹ ایج. اللہ کے بھی نے کہا بھی انڈرسٹینڈ کہ وہ کتنا پریشر ہے ان پہ, فیمنزم کا ہے, پیئر پریشر ہے, برانڈز کاسمیٹکس کا پریشر ہے. تھوڑا نا سافٹ ہو جائیں, سینسٹیو ہو جائیں ان کو گائیڈ کرنے میں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ there will be movements to corrupt the women. ایگزیکٹلی, یہ حدیث میں آتا ہے. اور موومنٹس کیا ہے, میرا جسم میری مرضی, یہ عورت مارچ, یہ ساری جو مارچز ہیں یہ موومنٹس ہیں. تو میں نہیں کہتا, میرے بہت سارے لیکچرز ہیں کہ عورت پہ ظلم نہ کرو, جا کے دیکھیں میرج ایشوز کو, ٹھیک ہے, ہم خود ساتھ ہیں. میں تو سب سے زیادہ جو مردوں کو اس ہوتا ہے کہ تم کیا ظلم اور زیادتی کر رہے ہو, لیکن اللہ کا نام لیں. اور آخری چیز کہ اپنے آپ کو نیک کمپنی سے اٹیچ رکھیں, دین کا علم سیکھیں. وہ جو شخص آئے گا نا دجال کے پاس اور دجال اسے مارے گا, اللہ تعالیٰ اس کے گردن پہ ایک آئرن بنا دیں گے, تو دجال نہیں مار پائے گا اسے, بلکہ پہلے مارے گا, پھر اسے کھڑا کرے گا اور کہے گا واللہ آئی بیلیو کہ تم ہی دجال ہو. مدینہ سے جو شخص آئے گا, ینگسٹر ہوگا, جس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دے گا, اس کے بیچ میں چلے گا اور پھر کہے گا ہاں مانتے ہیں. یہاں سے مجھے یاد ہے کہ دجال بھی ینگسٹر ہوگا, شاب احمر, وہ جو نا ینگ مین ریڈش ان کلر. تو بات یہ کہ وہ شخص ایسے بچے گا اور وہ بھاگ جائے گا, دجال will never be able to kill him. اور اسی دن کے بعد دجال کا ڈاؤن فال شروع ہوگا, اور وہ لیو مکہ مدینہ اینڈ گو ٹو بیت المقدس, جہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام, بلکہ عیسیٰ صاحب تو اس ٹائم نہیں ہوں گے, مہدی اور ان کی فورسز بیت المقدس کے ان کا ویٹ کر رہی ہوں گی, اور وہ رات پہنچیں گے, صبح حملہ کرنا ہوگا, تو فجر کی اقامت ہوگی, عیسیٰ علیہ السلام
آئیں گے سبحان اللہ 2 فرشتوں پہ اور ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا. ڈیٹیلز ہیں اس پہ ہم نہیں جاتے. تو جب مہدی دیکھیں گے نا انہیں محمد بن عبداللہ المہدی کہیں گے تقدم یا روح اللہ, آئے لیڈ اس ان پریئر. انہوں نے کہا نہیں, اقامہ ہیز بین گیون فار یو, میں امتی بن کے آیا ہوں آج. تو وہ فالو کریں گے. اور پھر عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کس طرح کریں گے, اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک میریکل دیا ہوگا کہ عیسیٰ السلام کی جو منہ کی بریتھ ہے, جو کافر اس کو سونگے گا he'll die there, اور his breath of mouth reaches as far as he can see. تو دجال will, اور فرمایا کہ دجال جب اس کو سونگے گا نا تو he will dissolve like salt dissolves in water. عیسیٰ السلام پھر فالو کریں گے اور اس کو ماریں گے and اللہ اکبر کہیں گے کہ الحمدللہ اٹس کل. اور اس کے بعد جو زندگی ہوگی نا, یعنی گناہوں سے کتنی فلت آتی ہے اس دنیا میں, اور جو کووڈ ہے یہ گناہوں کا نتیجہ ہے. اور جب دنیا سے گندے لوگ جاتے ہیں نا تو اللہ کی نے فرمایا طوبی لعیش بعد المسیح, یعنی glad tidings to the life after مسیح. جب بچے سانپوں سے کھیل رہے ہوں گے, سانپ کاٹیں گے نہیں. lions will be accompanying buffaloes. Utopia, ultimate peace ہوگا. Ultimately peace ہوگا. You know, rocks will be growing seeds and plants. انشاءاللہ 12 لوگ ایک پومیگرینیٹ کھا کے ان کا صفائش کریں گے. 12 لوگ ایک پومیگرینیٹ کے نیچے بارش کے نیچے ہوں گے, and peace and justice all over the earth. یعنی مال لینے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ اسلام کی برکات ہے. اور یہ اینڈ ریزلٹ بتایا ہمیں, تو وی شوڈ بی ویری آپٹیمسٹک. ہم نے یوتھ کو نکالنا ہے انشاءاللہ, اور یوتھ نکل سکتی ہے. اس یوتھ میں بہت ٹیلنٹ ہے. جنریشن زی میں بہت سی خصوصیات ہیں, ان کو چاہیے اپنی خصوصیات خود اجاگر کریں, ریسرچ کی طرف آئیں. یہ لوگ کرٹیکل انالسٹ کرتے ہیں, لیکن موویز کو بھی دیکھیں اس نگاہ سے, اور اسلام کو اون کریں جیسے کرسچنز اون کرتے ہیں اپنی موویز میں. جیزس کرائسٹ بار بار دکھاتے ہیں, ہندو شادی ہوتا دکھاتا ہے اپنے اس میں, اون کریں. اور اسلامک ہیروز. شیخ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ 7 پوائنٹس کوئکلی, آپ نے 3 بتایا تھا, اگر باقی بھی کمپلیٹ کر دیں اف یو ریمبر, کیونکہ دیز آر ویری امپورٹنٹ. جہاں مجھے یاد آتے ہیں, میرے پاس لکھے ہوئے ہیں. نالج آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ, ایمان, ٹھیک ہے, ایمان. دوسرا مطلب ایک اللہ تعالیٰ کا نالج الگ ہے, جی, اسماء و صفات کا. ایمان الگ پارٹ ہے, ایمان پہ اپنے کس طرح بڑھانا ہے, ٹھیک ہے. بلکہ یہاں پہ سسٹر آمنہ ارشد نے بہت ساری چیزیں مینشن کی بھی ہیں. نالج آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ, ایمان, تیسری چیز نے سورہ کہف, 06 آپ نے بتایا تھا, فورتھ اسپائس کمپنی, ففتھ زندگی کا صحیح فیصلہ سمجھنا, فلسفہ سمجھنا, ایگزیکٹلی. سکس آرگینک لائف اسٹائل. 7ویں چیز از کہ جیسے سورہ کہف کی 10 اور آخری آیات, بینگ ود گڈ کمپنی, جیسے امام مہدی کے ساتھ ہونا. میرے خیال میں انشاءاللہ میں وہ پوسٹ بھی کر دوں گا اپنی ڈسکرپشن میں انشاءاللہ. سو مینلی کرکس یہ ہے کہ اپنے آپ کو ایمان میں بڑھائیں. اور لاسٹ میری اسٹیٹمنٹ اس میں یہ ہوگی کہ اگر آپ آج کل کے فتنوں سے نہیں بچ پا رہے, نیٹ فلکس کا فتنہ, خواتین کا فتنہ, مال کا فتنہ, اپوزٹ جینڈر کا فتنہ, پورن کا فتنہ, تو پھر آپ جو یہ چھوٹے موٹے فتنے ہیں, تو پھر کل دجال کا جو سب سے بڑا فتنہ آئے گا اس سے کیسے بچ پائیں گے؟ جو آج فیل ہو رہا ہے وہ کل ڈیفینیٹلی فیل ہوگا. اور آج اگر ایمان ہے تو ہم ان فتنوں سے ہی بچ جائیں گے, اور کل کو دجال کے فتنے سے بچ جائیں گے. سو اپنے ایمان کی حفاظت کریں, اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے, اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں, دعا کثرت کے ساتھ کریں کہ اللہم انا نعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال. اور یہ جو دعائیں ہیں نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ بہت ساری, اللہم انی اعوذ بک من المآثم والمغرم, اور اس کی بہت ساری دعائیں ہیں. کثرت سے اللہ سے دعا کریں کہ یا رب تو ہی بچا سکتا ہے, ہم تو نہیں بچ سکتے, تو نے ہماری مدد کرنی ہے. اور اللہ تعالیٰ ہی ہمارا حامی و ناصر ہے, وہی مدد کرنے والا ہے, اس کی مدد کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے. میں بس آخری چیز ایڈ کر دوں, ہمارے ایک بھائی ہیں, ان کی والدہ کی طبیعت ذرا ناساز ہے, تو ان کے لیے ریکویسٹ ہے سارے دعا کریں. ماشاءاللہ کافی ریگولر فالوور ہیں, اور باقی بھی بہت ہمارے ریگولر کچھ بہن بھائی ہیں جو کمنٹ بھی کرتے ہیں ہماری پوسٹوں پہ. دے پروموٹ یوتھ کلبز ورک, اللہ کے دین کے لیے محبت کرتے ہیں. اللہ ان کو جزائے خیر دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دعا گو ہیں, اور یوتھ کے لیے اسپیشلی ہم دعا گو ہیں کہ اللہ انہیں استقامت دے, اصحاب کہف بنائے, اور وہ ریئلائز کریں اپنی رسپانسبلٹیز کو, اور کھڑے ہوں اسلام کا جھنڈا لے کے, اینڈ دے بی پراؤڈ مسلمز انشاءاللہ. مجھے تو بہت ہوپ ہے انشاءاللہ اپنی آنے والی یوتھ پہ, اللہ ہم سب کو استقامت دے. And our future is brighter than we think. یہ چینج آ کے رہے گا. The question is میں اور آپ اس چینج کا پارٹ بنتے ہیں نہیں بنتے, یا ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو ساتھ کھڑے ہو کے یا تو دور سے ویو کریں, یا بڑا اچھا کام کریں, یا وہ لوگ بن جاتے ہیں جو چینج کو سٹاپ کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ چینج کے 3 گروپس ہوتے ہیں, ایک وہ جو سٹاپ کرنا چاہتے ہیں چینج کو, ایک وہ گروپ جو کہ دور سے کھڑا ہو کے ویو کرتا ہے, اور تیسرا جو کہ بینڈ ویگن کو جوائن کر لیتا ہے. ابو جہل نے سٹاپ کرنا چاہا تھا, کچھ لوگوں نے they were silent majority, وہ رسول کے ساتھ نہیں مل رہے تھے, اور تیسرے صحابہ ابو بکر صدیق, عمر بن خطاب مل گئے تھے. So we need people like ابو بکر, عمر, ان کا مقام تو بہت بڑا,
लेकिन we can try to be one of them. اللهم رب الناس أذهب البأس واشفينا واشفيها أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك الشفاء لا يغادر سقما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. جزاكم اللہ خیر اخوان for your time, especially علی بھائی آپ لاہور سے اسپیشلی آئے 2 دن کے لیے. ونڈرفل سیشن ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے آپ کی الفاظ میں بہت تاثیر دی ہے اور بہت سیکھنے کو ملا لوگوں کو بھی, ہمیں بھی الحمدللہ. بارک اللہ فیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.